پہلی بار جو چیک آیا تھا 10 روپے کا تھا. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ فردوس جمال صاحب کے بچے ان کے ساتھ نہیں ہیں, بیگم ان کے ساتھ نہیں ہے. ہم نے صرف تمہیں اجازت اس لیے دی تھی, ہم پٹھان لوگ ہیں, کہ تم مرد ہو, کرو ایکٹنگ, کوئی بات نہیں. تو اب تمہارے گھر کی عورتوں نے بھی کام شروع کر دیا. اس کا مطلب تم کنجر ہو گئے ہو. جو حیران کر دینے کی صلاحیت رکھتا ہو وہ عالم ہے, وہ آرٹسٹ ہے, ٹرو آرٹسٹ. اسی طرح ہمایوں سعید, میں اس کو ہیرو نہیں مانتا. تم سب بچے ہو, کاکے ہو, جو تمہیں ہر بار کوئی پکڑ کے انگلی چلانے کی کوشش کرے. ماہرہ خان کو اماں کہہ دیا آپ نے. اس کی جو ایج ہے وہ ہیروئن والی نہیں ہے. ڈھونڈو گے ملکوں ملکوں, جی ملنے کے نہیں, ملنے کے نہیں, نایاب ہے. السلام علیکم اینڈ اے ویری وارم ویلکم ٹو RTS آن 24+. میرے سامنے اس وقت ایک ایسے لیجنڈری آرٹسٹ موجود ہیں کہ جن کا کریئر 4 دہائیوں پر محیط ہے. وہ ریڈیو پاکستان ہو, وہ پاکستان ٹیلی ویژن ہو, پرائیویٹ پروڈکشنز ہوں, تھیٹریکل پرفارمنسز ہوں یا فلم ہو, سبھی یونراز کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو منوایا ہے. ان کا کریئر کیونکہ 4 دہائیوں پر محیط ہے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ نصف صدی کا قصہ ہے, 2-4 برس کی بات نہیں. ان پرٹیکولر جب یہ میرے سامنے ہے تو میرے لیے موٹیویشن ہے, بلکہ سورس آف موٹیویشن ہے, کیونکہ ہی فوٹ وتھ کینسر جیسی بیماری سے انہوں نے لڑائی کی. ایز اے کینسر سروائیور. اس کے علاوہ یہ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم بہت ساری چیزوں سے تنہا لڑ بھی رہے ہیں. تو آج کے اس پوڈ کاسٹ کی یونیکنس یہ ہے کہ ایک ایسے لیجنڈری فنکار کے جن سے ملاقات کر کے آپ کو بہت سارے جو ماضی کے گزرے ہوئے اچھے اور برے لمحات, بہت سارے قصے, ان کے تلخ تجربات, ان کی کامیابیاں, ان کی کہیں نہ کہیں مایوسیاں بھی زندگی میں ہوتی ہیں, وہ سب کچھ دیکھنے کو, جاننے کو, ایکسپلور کرنے کا موقع ملتا ہے. تو وہیں کچھ موٹیویشن بھی ملتی ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ ہمارے یہ لیجنڈری آرٹسٹ جب میں ان کو دیکھتا ہوں تو کچھ پریشان بھی ہیں, کچھ ناراض سے بھی ہیں, کچھ روٹھے سے بھی ہیں. تو انہیں سے بات کرتے ہیں وداؤٹ اینی فردر ڈیو. السلام علیکم فردوس جمال صاحب. وعلیکم السلام, جیتے رہو. سر تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. آپ کا شکریہ, آپ کے چینل کا, آپ کے ادارے کا شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا. اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے اور ترقی عطا فرمائے. میرا بڑا سادہ سا سوال ہے, فردوس جمال صاحب نے مسکرانا کیوں چھوڑ دیا ہے؟ نہیں, مسکراتا تو میں ہوں, لیکن ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. بے وقت کی راگنی جیسے ہوتی ہے نا, بری لگتی ہے, اسی طرح بے وقت مسکرانا ہی برا ہوتا ہے. آپ خواہ مخواہ ایک بندہ مر گیا ہے, آپ کو کسی خبر دیا فلاں بندہ مر گیا, آپ مسکرا دیے, تو یہ کوئی ٹائم ہوتا ہے مسکرانے کا؟ آپ تو افسوس کرو گے نا. تو ہمارے ہاں عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم غلط وقت پر مسکرا دیتے ہیں یا غلط وقت پر رو دیتے ہیں. ہمیں ٹائمنگ کا پتہ نہیں چلتا کہ کس وقت ہمیں کیا کرنا ہے, چونکہ ہمیں اپنے وجود کا ہی نہیں پتہ. ہم تھوڑی سی پتہ نہیں, آئی ڈونٹ نو کہ یا ایجوکیشن کا اس میں ہے, یا ہماری تربیت میں کہیں کوئی خرابی ہے, یا ہماری کوئی سماجیت میں کوئی گڑبڑ ہے, کہ ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ ہم نے کس وقت کیا بات کرنی ہے. تو اکثر یہ ہو جاتا ہے کہ ہم غلط موقع پر غلط بات کر بیٹھتے ہیں. مثلا موقع کچھ ہوتا ہے, بات ہم کچھ کر بیٹھتے ہیں. جہاں رونا ہوتا ہے وہاں ہنس پڑتے ہیں, جہاں ہنسنا ہوتا ہے وہاں رو پڑتے ہیں. تو وہ ایکچولی وی belong to a very confused society. تو وہ جو کنفیوژن ہے نا, we are not a disciplined society. دیکھا جائے تو ہماری تربیت میں کہیں نہ کوئی خرابی ہے. ہمارے گھروں میں بھی ایک کنفیوژن ہے, ہماری سوسائٹی میں بھی ایک کنفیوژن ہے, ہماری زندگیوں میں بھی کنفیوژن ہے. ہم ابھی تک یہ نہیں طے کر پائے بدقسمتی سے کہ ہم نے جانا کہاں ہے. مثلا ہم نیوکلیئر پاور بن گئے, اب یہ پتہ نہیں کیوں بنے, اس کا فائدہ کیا ہے. ٹھیک ہے نا, ایک آپ کہتے ہیں کہ ایک نیوکلیئر ڈیٹرنس آپ کو مل گئی یا ڈیفینس پوائنٹ آف ویو سے, تو بھئی آپ کو کوئی ایٹم بم کوئی چلا سکتا ہے. کسی بھی
بہت سارے ایسے ممالک ہیں، بہت سارے ایسے ممالک ہیں جن کے پاس نیوکلیئر بام نہیں ہے، تو ان پہ لوگوں نے کیا نیوکلیئر بام پھینک دیا ہے. سو ہم لوگوں کو پتہ نہیں کیا بات ہے، ایسے ہی ہم کچھ کانشیس زیادہ ہیں شاید. تو کانشیس ہونے کی وجہ سے ہم ابھی تک، یا شاید ہمیں اپنی منزل کا نہیں پتہ. کچھ مطلب ہوا ہمارے ساتھ یہ ہے کہ جو خالق تھے، یعنی اس ملک کے بنانے والے جو تھے، دا فاؤنڈرز آف دس کنٹری، وہ بہت جلدی چلے گئے. یعنی پاکستان بننے کے فوراً بعد ہی تقریباً ساری جو ایلیٹ تھی جنہوں نے ایک نظریے کے تحت اس ملک کو بنایا تھا، وہ تقریباً سارے کے سارے جو ہے وہ بہت جلدی اللہ کو پیارے ہو گئے. تو وہ ایک نیشنل جو پالیسی ہے یا ایک فریم ورک ہے یا ہماری ڈائریکشن نہیں بن سکی، اور تھوڑے عرصے بعد مارشل لاء لگ گیا. اب جب مارشل لاء لگ گیا تو پھر ایک کشمکش شروع ہوئی بٹوین دا ڈیموکریسی اینڈ اے مارشل لاء. تو کچھ لوگ مارشل لاء کی طرف تھے، کچھ لوگ ڈیموکریسی کی طرف تھے، جمہوریت کی طرف تھے. تو ابھی تک یہ ایک کنفیوژن چل رہا ہے، اور ہمیں بدقسمتی سے ابھی تک یہ پتہ نہیں چل رہا ہم نے جانا کہاں ہے. پھر اسی طرح آئیڈیالوجی میں کہ آیا یہ اسلامک اسٹیٹ ہے، یہ ڈیموکریٹک ہے، سوشل ڈیموکریٹک ہے، اسلامک ڈیموکریٹک ہے. ابھی تک ہم یہی نہیں ڈیسائیڈ کر سکے. I completely agree, but let's make it a simple further. فردوس جمال صاحب، آپ نے کہا کہ مسکرانے کا وقت ہے، رونے کا وقت ہوا کرتا ہے، کھلکھلا کے ہنسنے کا بھی وقت ہوتا ہے، کب آپ نے زیر لب مسکراہٹ دینی ہے اس کا بھی وقت ہے. یہ جیسچرز ہیں، اور ظاہر ہے آپ جیسے فنکار سے بہتر کون سمجھتا ہے. کیا فردوس جمال صاحب کا یہ جو وقت ہے، یہ جو وقت چل رہا ہے، یہ مسکرانے کا یا کھلکھلا کے ہنسنے کا وقت نہیں ہے؟ نہیں، یہ تو کنفیوژن ہے. کنفیوژن ان اے سینس کہ مطلب جو میرے کھلکھلا کر ہنسنے کا وقت تھا وہ رونے میں گزر گیا، اور جو رونے کا وقت تھا وہ ہنسنے میں گزر گیا، اور ابھی تک وہ سلسلہ چل رہا ہے. مجھے خود بھی نہیں پتہ چل رہا کہ میں نے جانا کدھر ہے، میں نے کرنا کیا ہے. کیا میں نے سب کچھ ہے، بہت کچھ کیا، ڈراموں میں بہت کچھ کیا، لیکن اصل زندگی میں ابھی تک میں کنفیوز ہوں کہ میں نے کیا کرنا ہے، میں کس لیے پیدا ہوا. پہلے لگتا تو یہی تھا پہلے شروع میں کہ میں جی اداکار بننے کے لیے پیدا ہوا، مطلب اداکاری کرنے کے لیے. تو میرے نزدیک یہ تھا کہ یہ ایک بڑا مشنری کام ہے، اور اداکاری، اپنی اداکاری اور اپنی کردار نگاری کے ذریعے، اپنی آرٹسٹری یا اپنے انٹلیکٹ کے ذریعے آئی کین کنٹریبیوٹ سم تھنگ ٹو دس سوسائٹی، یا اس ملک کو میں کچھ دے سکتا ہوں. دیکھیں، اچھی اقوام جو ہوتی ہیں، گڈ نیشنز ہم جن کو کہتے ہیں، اور سویلائز نیشنز جو ہوتی ہیں، اس میں ہر انڈیویجول جو ہے، جو فرد ہوتا ہے، اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے، یا شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر، کہ میں ایک خاص پرپز کے لیے پیدا ہوا ہوں اس ملک میں، اور مجھے یہ کرنا ہے. اس ملک یا یہاں کے لوگوں کی ویلفیئر یا بہتری کے لیے مجھے یہ کرنا ہے. یہ اس کو پڑھایا بھی جاتا ہے یا سکھایا بھی جاتا ہے بچپن سے، اور وہ انہی لائنز پہ چلتا ہے. ہمارے ہاں یہ بدقسمتی ہے کہ ہمیں بچپن سے یہ نہیں پڑھایا جاتا، یہ نہیں سکھایا جاتا کہ ہم نے کرنا کیا ہے. جیسے کہتے ہیں بڑا بن کے کی کرنا ہے تو، یعنی یہ سوال عجیب ہے نا، بڑا ہو کے تو کی کرنا ہے. یار یہ کوئی سوال ہے کرنے والا؟ بچے کو پتہ ہونا چاہیے میں نے بڑے ہو کے کیا کرنا ہے. ہماری یہ بدقسمتی ہے ہماری سوسائٹی میں، ہمارے ماں باپ کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے بچے کو لے کے جانے کا. اچھا، کوئی بچے کا ایپٹیچیوڈ نہیں پتہ، جس کو کہتے ہیں نا ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ، وہ تک نہیں کرتے. بٹ فردوس جمال صاحب، یو ور کلیئر سنس یور ویری بگننگ. آپ کو بچپن سے پتا تھا یو ار این آرٹسٹ، آپ ایک ایکٹر ہیں. ہاں، تو میں کوئی آرڈنری بندہ تو آپ آرڈنری آدمی نہیں ہیں، میں نہیں تھا نا، ایوریج آدمی نہیں ہے. دیکھیں بٹ اسٹل یو آر سو کنفیوزڈ. دیکھیں
وہ کہتے ہیں نا کہ جو خاص ہے وہ شریک گروہ عام نہیں، شمار دانہ تسبیح میں امام نہیں. امام بخش ناصر کا شعر ہے کہ تسبیح کے دانے گنے جاتے ہیں، امام نہیں گنا جاتا، لیکن امام کے بغیر تسبیح مکمل نہیں ہوتی. اسی طرح انسانوں میں، انسان تو سارے ہوتے ہیں، امام کوئی کوئی ہوتا ہے. اور امام وہ مسجد والا نہیں میں مراد ہے، ہر کام میں، ہر پیشے میں کوئی نہ کوئی امام، آپ اس کو کہہ لیں، ہم لیڈر کہہ لیں اس کو، یا سرخیل کہہ لیں اس کو، یا آپ اس کو کہہ لیں کہ ایک ریفارمر، یا کوئی بھی نام اس کو آپ دے لیں، کہ وہ کسی نہ کسی طبقے میں، ہر طبقے میں کوئی نہ کوئی ایک بندہ جو لیڈ کر رہا ہوتا ہے، اور جو کنفیوز نہیں ہوتا، جو کلیئر ہیڈڈ ہوتا ہے، جو بالکل صاف ذہن کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس کو پتہ ہوتا ہے میں نے کیا کرنا ہے. ہماری یہ بدقسمتی ہے، یہ میں ایز اے نیشن بات کر رہا ہوں، کہ ہمارے جو ماں باپ ہیں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے یا وہ پڑھنے لگتا ہے، تو وہی کنفیوز ہوتا ہے کہ ماں کہتی ہے میں نے اس کو انجینئر بنانا ہوتا ہے، باپ کہتا ہے ڈاکٹر بنانا ہوتا ہے. اچھا، ایک یہ بھی بڑا مسئلہ ہو گیا کہ دو ہی پروفیشن، یا انجینئر بننا ہے یا ڈاکٹر بننا ہے. ارے بھائی، تو باقی کام کون کرے گا؟ مطلب ایک وہ جو نان بھائی ہے جس نے روٹیاں لگانی ہیں تندور میں، وہ بھی تو بندہ ہے، وہ کیا کون کرے گا؟ ایک جو مکینک ہے گاڑی جس نے ٹھیک کرنی ہے، وہ بھی تو ہے، باقی پروفیشن کون کرے گا؟ سو اس وجہ سے ہماری ایک بدقسمتی ہے کہ ایک کنفیوز قسم کی سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں، جس میں دو ہی پروفیشنوں کو وہ باعزت سمجھا جاتا ہے. بچپن میں آپ کے پیرنٹس بھی کنفیوز تھے؟ نہیں، میرے نہیں تھے. میں شاید ان خوش بخت یا خوش قسمت بچوں میں سے ہوں جس کے والد کلیئر ہیڈڈ تھے کہ میرا بیٹا ایکٹر بنے گا، اور وہ بچپن سے ہی مجھے گود میں اٹھا کے وہ فلم دکھانے لے جاتے تھے. تو وہ شروع سے ہی میں ان کے سامنے ایکٹ کرتا تھا، وہ خوش ہوتے تھے. اور گھر والوں کے سامنے میرے جو خاندان کے لوگ آتے تھے، کوئی بھی تقریب ہوتی تھی، کوئی شادی کی یا کوئی اس طرح کی، تو مجھے کہتے تھے چلو نا یار وہ ڈائلاگ تو سناؤ. شابہ اگر خوکا کا نام محمد علی. ان دنوں میں محمد علی، میں جب چھوٹا تھا محمد علی ہمارے ایک آئیڈیل ہوتے تھے نا، وہ ایکٹر. تو ظاہر ہے ان کی فلمیں ہم دیکھتے تھے. ٹی وی تو آیا نہیں تھا ابھی، تو وہ میں بچپن سے ہی جو ہے نا، وہ جب میں کرتا تھا نا، وہ اتنا سال بچہ جو ہے وہ ڈائلاگ بول رہا ہے تو لوگ بہت خوش. کون سا ڈائلاگ بولتے تھے آپ اسے؟ وہ اب تو بھول بھال گئے ہیں. دادی جان والا کوئی تھا، سائقہ فلم تھی کوئی، یا ہزار داستان کو، اس طرح کے 2-3 ایسے ڈائلاگ اب مجھے یاد نہیں ہے. تو وہ جب بھی کوئی شادی کا کوئی فنکشن، کوئی گیدرنگ ہوتی تھی، فیملی میں ہوتی ہے نا، تو مجھے وہ والے صاحب کہتے ہیں بچے اغو کا کنا یار ڈائلاگ ہوئے کنا، یعنی جاؤ وہ ڈائلاگ بولو نا تم. وہ تو یہ والد صاحب مجھے انکریج کرتے تھے، یعنی میری ٹریننگ اس طرح سے. So you became an actor with your father's support? Yes, of course. یعنی I am the luckiest person who got the support from his father. میری ماں اگینسٹ ہوتی تھی. And who hails from a Pashtun community? یہ پشتون کمیونٹی، اور اسی کمیونٹی پشتو اسپیکنگ ہوتے ہوئے میں نے ریڈیو میں سنتا تھا باقاعدگی سے. رات کو سوتے وقت ٹرانزسٹر جو ہے، میں جب مطلب ہے 6-7 سال کا، 8 سال کا، 9 سال کا تھا، تو میں ریڈیو ڈرامہ سنا کرتا تھا اردو کا. تو وہ کان سے لگا کے نا، رات 9 بجے ہوتا تھا تو 9 بجے سو جاتے تھے سب لوگ. اس زمانے میں ٹی وی تو تھا نہیں، تو میں وہ ٹرانزسٹر لگا کے وہ میں ڈرامہ سنا کرتا تھا پورا. چھوٹا تھا جب میں، تو بچپن سے ہی چونکہ مجھے اردو سیکھنے کا شوق پیدا ہو گیا. ذہن میں یہ تھا، چونکہ پشتو فلمیں ان دنوں آتی نہیں تھی، پنجابی اور اردو فلمیں آتی تھی، تو میرے لاشعور میں یہ چیز تھی کہ مجھے اردو سیکھنی ہے، کیونکہ مجھے ایکٹر اگر بننا ہے مجھے اردو اچھی آنی چاہیے. تو وہ میں پھر اردو میں ریڈیو سے سیکھتا تھا. پھر ٹی وی آیا، پھر اسکول میں بھی میں ڈبیٹر بھی تھا، تو تقریریں وغیرہ، تقریری مقابلے میں ڈبیٹس وغیرہ میں اردو میں کرتا تھا. اور آپ کا کریئر جو ہے وہ ریڈیو پاکستان سے ہی شروع ہوا نا فردوس جمال صاحب، ایز فار ایز آئی نو؟ ہاں جی، پشاور ریڈیو سے ایز اے ڈرامہ آرٹسٹ میں نے آڈیشن دیا تھا. اور ایز اے ڈرامہ آرٹسٹ، ناٹ ایز این اناؤنسر؟ نو اناؤنسمنٹ تو میں نے بعد میں کی. وہ تو جب ڈرامہ نہیں مل رہا تھا تو پھر میں نے اناؤنسمنٹ بھی کوشش کی، تھوڑا عرصہ کیا اناؤنسمنٹ. لیکن بیسیکلی
آئی واز آڈیشنڈ فار اے ڈرامہ آرٹسٹ، یعنی مشتاق شباب اور میثاق حسین یہ پروڈیوسرس تھے ریڈیو پاکستان پشاور پہ. تو آئی واز ویری ینگ، میرا خیال میٹرک میں تھا جب میں نے آڈیشن دیا 15-16 سال کی عمر میں. 15-16 سال کی عمر میں. ہاں، میں نے ریڈیو پہ اردو ڈرامے کے لیے، اور اس وقت میں اتنی اچھی اردو تو نہیں بول، لیکن اردو میری ٹھیک تھی، چونکہ بچپن میں لاشعور میں یہ چیز تھی کہ اگر ایکٹر بننا ہے، چونکہ پشتو وہ فلمیں تو نہیں بنتی تھیں، بعد میں وہ بننی شروع ہوئی. تو اس وقت بچپن میں میرے یہ تھا کہ جی اردو ڈرامے، میں نے اردو سیکھنی چاہیے. تو اسی لیے میں اردو پروگرام سنتا تھا. رات کو بھی میں وہ گیتوں بھری کہانی، ٹرانزسٹر ہوتا تھا. تو یہ میری ٹریننگ ہے کہ میں نے سن کے اردو سیکھی ہے. اور یہ کس سن کی بات ہے؟ سن تو میری 54 کی پیدائش ہے، تو یہ سمجھ لیں کہ یہ ارلی 59 60s کی بات ہے. 60s کی ارلی 60 کی بات ہے. چھوٹا تھا میں بچپن سے ہی، تو میں وہ ٹرانزسٹر لگا کے میں وہ اردو ڈرامہ سنا کرتا تھا. یو ور آڈیشنڈ، یو گاٹ سکسیزفل، آپ کو ڈرامہ مل گیا. پہلی بار جو چیک آیا تھا 10 روپے کا تھا. کتنے کا؟ 10 روپے کا. 10 روپے کا؟ جی ہاں، اور وہ اسٹیٹ بینک میں کیش ہوا تھا. اچھا. یعنی اس وقت جو ریڈیو کا چیک تھا، یعنی ریڈیو کا جو اکاؤنٹ تھا، وہ اسٹیٹ بینک پشاور میں تھا. ان دنوں پرائیویٹ بینکس نہیں تھے زیادہ، نیشنل بینک تھا یا شاید اسٹیٹ بینک تھا. تو پہلا چیک 10 روپے کا تھا جو کیش ہوا تھا جا کے اسٹیٹ بینک میں. اور 10 روپے کے ساتھ کیا کیا تھا آپ نے پھر؟ 10 روپے کے ساتھ بس جو ہوا تھا وہ ظاہر ہے مٹھائی یہ وہ. ان دنوں 10 روپے تو بہت ہوتے تھے نا. 10 روپے آپ سمجھ لیں کہ 1000 روپے کے برابر ہوں گے آج کے. تو میں نے کافی چیزیں خریدی بچوں، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، اور کھلایا. میں نے کہ دیکھیں جی یہ میری پہلی کمائی ہے 10 روپے. دین ہاؤ ڈیڈ یو ٹرانزیشن ٹو دی ٹی وی؟ ٹی وی میں یہ تھا کہ میں ریڈیو کرتا تھا، تو ٹی وی کے لیے میں چکر لگاتا تھا. ٹی وی ان دنوں تھا پنڈی میں، چکلالہ پہ تھا، تو پشاور میں نہیں تھا. پشاور میں ریڈیو اسٹیشن تھا، ٹی وی اسٹیشن نہیں تھا. تو چکلالہ آنا پڑتا تھا. اچھا، وہ 1 گھنٹے کی میرے خیال ٹرانسمیشن ہوتی تھی آغوش کوہستان کے نام سے، پنڈی ٹی وی سے. یعنی باقی تو اردو کے پروگرامز ہوتے تھے نا، خبریں یہ وہ. ایک سیگمنٹ ہوتا تھا آغوش کوہستان، جو پشاور اور ملحقہ علاقوں کے لیے، یعنی صوبہ سرحد جس کو ہم کہتے ہیں اس وقت، ان علاقوں کے لیے ایک پشتو اور ہند کو پروگرام ہوتے تھے. اس میں اس کو آغوش کوہستان کہتے تھے. 1 گھنٹے کی ٹرانسمیشن ہوتی تھی ڈیلی، جس میں 2 دن میرے خیال ہے یا 1 دن ہند کو کا ہوتا تھا، باقی دن پشتو کے ہوتے تھے. پشتو کے ڈرامے اس میں ہوتے تھے، میوزک کے پروگرام ہوتے تھے، یا ڈسکشن کوئی ہوتی تھی. 1 گھنٹے کا ہوتا تھا وہ صرف. تو اس میں آدھے گھنٹے کا ڈرامہ ہوتا تھا پشتو یا ہند کو. تو وہ پہلا ڈرامہ جو ہے میرا تھا ہند کو کا، یا شاید پشتو کا تھا. ہند کو تھا بدنامی دے ٹوئے، وہ تھا. واٹ ڈز اٹ مین؟ بدنامی دے ٹوئے، بدنامی کے گڑھے. ٹھیک. ہاں، تو وہ ہند کو کا تھا. اس میں میں نے ہیرو کا رول کیا تھا. اور پشتو جو پہلا ڈرامہ تھا اس میں میرا خیال ہے میرا چھوٹا سا کوئی 1-2 لائنز کا وہ تھا. پھر ایک آدھی اس طرح پھر مجھے مسز منور توفیق نے پہلی بار لیڈنگ رول دیا تھا ہند کو ڈرامے میں، تو وہ میں نے کیا. پھر پشاور ٹی وی 75 میں بنا، تو اناگریشن کے دن جو ڈرامہ ٹیلی کاسٹ ہوا، ہند کو ڈرامہ تھا لاڈلے، اس کا میں ہیرو تھا. یعنی پہلا پشاور ٹی وی کا پہلے ڈرامے کا میں پہلا ہیرو ہوں ایک طرح سے. یعنی یہ آن ریکارڈ ہے. اس کے بعد پھر میں نے جو پہلا سیریل پشاور ٹی وی نے پشتو کا پروڈیوس کیا، ورک لارے اس کا نام ہے، گمشدہ راہیں، اس کا میں ہیرو تھا پشتو کا. تو ہند کو اور پشتو سے میں نے شروع کیا. اور اردو کا ہی پہلا ڈرامہ میں نے کیا تھا پشاور ٹی وی کا، جشن تمثیل.
1975 میں جشن تمثیل ہوا تھا تو پی ٹی وی کا، تو اس میں اردو ڈرامہ اور آئی واز دا لیڈنگ ایکٹر، اور اس میں اس وقت میری 22 سال یا 23 سال عمر ہوگی، 25 سال ہو، آئی ڈونٹ نو. اس وقت میں نے کوئی 100 سال کے بابے کا رول کیا تھا اس میں. 20-22 سال کی عمر میں؟ 22 سال کی عمر میں. اردو ڈرامہ تھا. 100 سال کا بابا؟ ہاں، برگ آرزو اس کا نام تھا. اور وہ ووکلز بھی 100 سال کے بابے کی چاہیے اس کے لیے؟ ہاں، اس کے ظاہر ہے. کوئی ڈائلاگ یاد ہے آپ کو اس کا؟ ہاں، اس میں تھا کہ تم سب بچے ہو، کاکے ہو، جو تمہیں ہر بار کوئی پکڑ کے انگلی چلانے کی کوشش کرے. تو وہ اس وقت 20-22 سال کی عمر کا بچہ کر رہا ہے. جی، یہ میں نے کیا. اب تو آپ 70 برس کے تقریباً لگ بھگ ہو گئے نا. اس وقت 20-22 سال کا بچہ یہ ہاں، اس وقت میں نے یعنی 80-90 سال کے بابے کی آواز جو ہے، اس کے جیسچرز اور اس کی موومنٹ، اس کا چلنا، اس کا اٹھنا بیٹھنا بولنا، یہ میں نے 22-23 سال کی عمر میں یہ سب میں نے پرفارم کیا. اور لوگوں نے شرطیں لگائی تھی کہ یہ 80-90 سال کا بندہ ہے. اور جب لوگوں کو پتہ چلا کہ 22-23 سال کا یہ لڑکا ہے، nobody believed it. اور کہاں سے سیکھا آپ نے؟ اللہ ڈالتا ہے. There was no academy. There was no training center. کوئی ٹریننگ سینٹر، ورکشاپس نہیں ہوتی تھی. کچھ بھی نہیں. دیکھ آبزرویشن. میں اکثر دیکھا کرتا تھا جو راستے پہ چلتے ہوئے بابے ہوتے تھے لوگ. میری آبزرویشن بڑی اچھی ہے شروع سے. مجھ میں قدرت نے ایک چیز کہ میں ہر چیز کو بڑا مائنیوٹلی آبزرو کرتا تھا. تو میں نے قدرتی طور پر میں نے دیکھ لیا اس کو، کبھی صاحب کو، ایک ڈرامہ اولڈ کیریکٹر میں جب دیکھا تو میں نے کہا یار یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. اگر کبھی خان کر سکتا ہے تو وائی ناٹ فردوس جمال. تو وہ پھر میں نے پریکٹس شروع کی، اور پھر میں نے بابوں کو آبزرو. تو بابا ایک تھوڑی ہوتا ہے، ڈفرینٹ ہوتے ہیں. مطلب پٹھان بابا کوئی اور ایک یہ ہے، ایک اب کیا کر رہا ہے، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، ہم تو کیا رہے ہیں. میں نے تو تمہیں بہت ساری باتیں سکھائی تھی لیکن پتہ نہیں تم کہاں چلے گئے. اب دیکھیں یہ ویریشن ہے بابوں میں بھی. ایک بابا نہیں ہے، دیر آر سو مینی باباز. تو اگر کوئی ایک ایکٹر سمجھتا ہے کہ جی میں ایک اولڈ کیریکٹر کر لوں گا، بابے کی آواز نکال کے ایک بابا کر لوں گا، ایک بابا نہیں ہے، ہزاروں بابے ہیں. یو ہیو ٹو آبزرو ہزاروں بابیز. اسی طرح نوجوان ہیں، اس طرح مڈل ایج لوگ ہیں، اس طرح سبزی بیچنے والے ہزاروں ہیں، چھاپڑی لگانے والے ہزاروں ہیں، ٹھیک ہے، بدماش ہزاروں ہیں، ہر عمر کے ہیں، شریف لوگ کئی ہیں. آپ کو جتنی بھی سوسائٹی کے کردار ہیں آپ کی معاشرے کے، بلکہ اس معاشرے سے باہر کے بھی کردار ہیں. آپ کو انگریز کا رول کرنا پڑ جائے، کسی ڈچ کا کرنا پڑ جائے، کسی فرینچ کا کرنا پڑ جائے، سو آپ کو اگر فرینچ ہے تو یوغاں بغاں شغاں، یہ جو یوں بوں، یہ جو آپ کی اس کا آپ کو یہ ساؤنڈز آپ کے پاس ہونی چاہیے. چاہے آپ بول سو، وہ تو ڈائلاگ لکھا ہوا ہوتا ہے، آپ بول لیں گے، لیکن آپ کو اس کا ووکل، اس کا پرونانسیشن جو ہے وہ آنا چاہیے. سو یہاں تو خیر اردو کا لوگوں کا پرونانسیشن بڑا برا ہے، انگریزی اور فرینچ تو انفارچونیٹلی ایسا کہاں سے لائیں کہ تجھ سا کہیں، جیسے اتنی ڈائیورسٹی آئی مین ابھی یہ تھوڑی سی پرفارمنس ہے، اور میرا خیال اس میں ہم پہ تو کم از کم اور ساری ٹیم پہ سحر طاری ہو گیا ہے. آج کل ایسے لوگ تو ملتے ہی نہیں ہے سر، مطلب کہت الرجال ہے. ڈھونڈو گے ملکوں ہیں جی، ملنے کے نہیں نایاب ہے ہم. سو وہ کہتا ہے نا، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. تو یہ جو دیدہ ور ہوتا ہے نا، یہ کوئی ہوتا ہے، یہ اس کی دین ہے جسے پروردگار دے.
این سعادت شیخ سعدی فرماتے ہیں این سعادت بزور بازو نیست تو نہ بخشت خدائے بخشندہ. یہ کوئی زور بازو سے نہیں ہے, کوئی ٹیلنٹ سے نہیں ہے, کوئی محنت سے نہیں ہے, کوئی اسٹرگل سے نہیں ہے. وہ ہے اپنی جگہ پہ, وہ بھی ہے, لیکن یہ جو پوٹینشیل ہے, ٹیلنٹ ہے, یہ میرا ایمان ہے, یہ گفٹڈ ہے, یہ عطا ہے, یہ اس کی دین ہے جسے پروردگار دے. اگر جو عطا ہو, اسی لیے ایک بڑی میں آپ کو بات بتاتا ہوں, اشفاق صاحب کی اللہ نصیب کرے, انہوں نے مجھے اس دن حیران کر دیا. یعنی بڑا آدمی وہ ہوتا ہے, قابل آدمی وہ ہوتا ہے جو آپ کو بات کر کے حیران کر دے, ٹھیک ہے نا. یعنی اچھا جو ایکروبیٹ ہوتا ہے, اچھا بازیگر ہوتا ہے, ایسا کرتب کرتا ہے, آپ کو حیران کر دیتا ہے. اس طرح جو عالم ہوتا ہے جینوئن, وہ بات کر کے آپ کو حیران کر دیتا ہے. تو مجھے اشفاق صاحب, اکثر ہم بیٹھتے ہوتے تھے ریہرسلز وغیرہ میں, جب اسکرپٹ ان کا آتا تھا, پروڈیوسرز وغیرہ ساری, تو ایک دن بیٹھے ہوئے تھے گپ شپ کرنے, یار کاکا تو میں جو, ان کی عادت ہوتی تھی, کاکا تو میں جو کچھ لکھنا یہ تو کس طرح کر لینا ہے, میں جو لکھ رہا ہوں یہ تو کر کس طرح لینا ہے, یہ کس طرح کر لیں. میں کہ جی وہ پتہ نہیں ہے اشفاق صاحب, میں تو نہیں پتہ, میں تے عطائی ہاں. عطائی سے مراد یعنی جس کو رب کی عطا ہے, نہیں, کویک. عطائی وہ ہے جو اس نے سیکھا نہیں ہوا, گاڈ گفٹڈ ہے. گفٹڈ ہوتا ہے نا, گفٹڈ بھی نہیں ہوتا. عطائی وہ ہوتا ہے, مثلا ایک کاریگر ہوتا ہے, ہنر مند ہوتا ہے, ایک عطائی ہوتا ہے. تو عطائی سے چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی. ہنر مند تو ظاہر وہ ٹرینڈ ہے نا, ایک ٹرینڈ نہیں ہے, لیکن وہ کام کر لیتا ہے. تو سم ٹائمز وہ اچھا ہو جاتا ہے, سم ٹائمز برا ہو جاتا ہے, کیونکہ عطائی ہے, اس کی تربیت نہیں ہے نا, ٹرینڈ ہو کے نہیں آیا, وہ سیکھ کے نہیں آیا وہ. تو مجھے اشفاق کہ کس طرح کر لینا ہے کاکا, تو میں جو لکھنا تو اس طرح کر لینا ہے. کہ میں کہا جی پتہ نہیں, میں نے تو کچھ نہیں پتہ, میں تے عطائی ہاں. کہنے لگا تو عطائی ہے؟ میں کہا ہاں جی میں تے عطائی ہوں, میں تو کچھ نہیں آتا. وہ کہندا نہیں ہوئے تو تینوں, اگر تو عطائی ہے وہ تینوں عطا وے, تینوں عطا ہے, تو خوش قسمت ہے, تمہیں عطا ہے, یو آر گفٹڈ. لوگ تو سیکھتے ہیں, تمہیں اللہ نے عطا کیا ہے. تو یہ اللہ کی بڑی مہربانی. سیکھا بھی میں نے بہت لوگوں سے, یہ نہیں ہے کہ میں بیٹھ کے آبزرو کرتا رہا ہوں, میں لوگوں کو دیکھتا رہا ہوں, اداکاروں کو, مختلف اداکاروں کو. میں نے ٹیکنیکس آف ایکٹنگ بھی پڑھی ہے, نہیں ایڈمنڈ ڈور کو بھی پڑھا ہے, اسٹانسلاسکی کو بھی پڑھا ہے میں نے. یہ نہیں ہے بات کہ یعنی میں صرف یہ ہے کہ کچھ جیسے ہمارے یہاں سکے چلے ہوئے دیکھ کے ایکٹنگ کر رہے ہیں, فلاں کو دیکھا اس کو کاپی کیا جی ایکٹنگ کر. نہیں, وہ کاپی شروع میں ہوتی ہے. جیسے آپ تختی یا کاپی پہ آپ پینسل سے اے لکھتے ہیں, پھر بی لکھتے ہیں, تو بچہ اس کے اوپر پین سے پھر اے بی لکھتا ہے. اسی طرح ایکٹنگ بھی ہے, پہلے آپ دیکھ کے کاپی کرتے ہیں, ٹھیک ہے, پھر لیکن اس کے بعد ایک فیز شروع ہوتا ہے جب آپ کریٹ کرنا شروع کرتے ہیں. تو اس میں پھر یہ ہے کہ آپ ایک تو کردار آپ کے آمنے سامنے, آپ کے سامنے چل پھر رہے ہیں نا, تو آپ ان کو دیکھ کے ان کا مینرزم اپنا لیتے ہو, ان کے جیسچرز وغیرہ. مثلا بڑا ہی ہے, لوہار ہے, کوئی بھی ہنر مند ہے کہ وہ ہتھوڑا کیسے مارتا ہے, جیسے پیچکس وہ کسنے والا ہے, کوئی الیکٹریشین ہے, کسی بھی پروفیشن سے, تو آپ اس کی مکینکس اڈیپٹ کر لیتے ہو, ٹھیک ہے, ان مکینکس کو یوز کر کے آپ وہ بن جاتے ہو. ایک چیز ہے کہ ایک آپ نے کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے, مثلا سپوز آپ فرشتے کا رول کر رہے ہو, آپ نے فرشتہ تو نہیں دیکھا ہوا. آپ جن کا رول کر رہے ہو, جن تو نہیں دیکھا ہوا آپ نے, ٹھیک ہے. بادشاہ کا رول کر رہے ہو, آپ نے بادشاہ تو نہیں دیکھا ہوا, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے اسی طرح شیطان کا رول کر رہے ہیں آپ, میں نے شیطان کا بھی رول کیا ہوا, تو اس کو تو آپ نے نہیں دیکھا ہوا. اب آپ نے اس کو کیسے بنانا, اس کو کہتا ہے نا ایجوکیشن, امیجنیشن, ایجوکیشن, آبزرویشن, امیجنیشن, یہ تین چیزیں. ایک تو آپ نے تربیت لی ہے کسی اکیڈمی سے,
ایجوکیشن ہو گئی, اس سے آپ مدد لے سکتے ہو. ایک آبزرویشن ہو جاتی ہے, مشاہدہ ہے, آپ کے مشاہدے میں ایک چیز آ گئی, آبزرو کر لیا کہ فلاں بندہ اس طرح بولتا ہے, اس طرح چلتا ہے, اس طرح اٹھتا ہے بیٹھتا ہے, یہ آبزرویشن ہو گئی. ایک کردار ایسا آ جاتا ہے جو آپ کی آبزرویشن میں بھی نہیں ہے, آپ کی ایجوکیشن میں بھی نہیں ہے. مثلاً فرشتے کا رول ہے, آپ نے فرشتہ تو دیکھا نہیں ہوا نا, اب اس کو کیسے کریں گے؟ اس کو آپ امیجنیشن سے کریں گے, تصور کریں گے نا, جو آپ نے چیزیں نہیں دیکھی ہوئی. اب تو ہے بادشاہ تو بادشاہ تو وہ والا بادشاہ تو ہے ہی نہیں. تو اب وہ بادشاہ میں نے تو نہیں دیکھا ہوا, بابر کیا تھا, ٹیپو کیا تھا, چنگیز خان کیا تھا, ٹھیک ہے. اسی طرح بادشاہوں میں بھی ایک ویریشن ہے, مغل بادشاہ اور تھے. اچھا, اسی طرح جو ہمارے غوری جو تھے, پٹھان جو بادشاہ تھے, تو وہ یہ جو ہمارے افغانستان سے آئے تھے پٹھان, جو جنہوں نے آ کے ابراہیم لودھی وغیرہ جو تھے, اب ان کا بیہیویئر اور ہوگا, مغلوں کا اور تھا. مغلوں کا تھا وہ ہم کا سیدھا سپوز استعمال, ہم یہ کہہ رہے ہیں. جو پٹھان بادشاہ تھے وہ میں یہ کہہ رہا ہوں اس طرح کر لوگوں کو, وہ سیدھے سادے تھے. اسی طرح ایران کا ایک اپنا, ایران کی بادشاہت کا اس کا اپنا ایک پروٹوکول ہے. انگریز کا اپنا ایک پروٹوکول تھا. یہاں خان بہادر, صاحب بہادر جو ہوتے تھے, جو یہاں پہ جو یہاں پہ وہ جو لارڈ ماؤنٹ بیٹن وغیرہ جو یہاں پہ وائس رائے ہوتے تھے, ان کا اپنا پروٹوکول ہوتا تھا. تو آپ کے ذہن میں یہ تمام چیزیں ہونی چاہیے کہ میں کر کیا رہا ہوں. اور سب سے پہلے یہ ہے, آپ اس بندے کو پہلے اسٹڈی کرو, یہ کون ہے. جب آپ اس کو اسٹڈی کرو گے پھر اس کی لوکیل کا آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ہے کدھر کا. جب لوکیل کا پتہ چلے گا, اچھا اس لوکیل میں کون سی لنگو ہے, وہاں کے لوگ کس طرح چلتے ہیں, کیا پہنتے ہیں, ان کا مینرزم کیا ہے, a lot of things. This is the most difficult science I ever practiced. ایکٹنگ میں سمجھتا ہوں یہ دنیا کی مشکل ترین سائنس. And what I've just learnt is acting is a full-time job. I mean, it's a passion. یہ تو 24/7 ہے. فل ٹائم کیا, اٹس مطلب آل ٹائم جاب. تو آج کل تو یہ پارٹ ٹائم آ رہے ہیں, مطلب کوئی ڈاکٹر ہے تو وہ بھی ایکٹر ہے, کوئی انجینئر ہے تو وہ بھی ایکٹر ہے, کوئی بینکر ہے وہ بھی ایکٹر ہے. وہ بعد میں پھر وہ پارٹی میں چلے جاتا ہے نا, پارٹ ٹائم کرتے کرتے پارٹی میں چلا جاتا ہے, پھر پارٹی ہو جاتا ہے نا. وہ ایکٹر تو رہتا نہیں نا. پارٹ ٹائمر کانٹ بی این ایکٹر فار ایور. آپ جیسا ایکٹر کڑتا نہیں ہے ان باتوں پہ. نہیں, مجھے کڑنے کی کیا ضرورت ہے, مجھے تو اڑنے کی ضرورت ہے. میرا کام اڑنا ہے, کڑنا نہیں ہے. تو میں اپنی موج میں مست ہوں. جو دیکھو میں آپ کو بتاؤں, جو کام جانتا ہے نا, جو کام جانتا ہے وہ اس کو کام سے غرض ہوتی ہے. اس کو اس سے غرض نہیں کون کیا کرتا ہے, وہ میں کیا کر رہا ہوں, مجھے کیا کرنا ہے. یہ وہ لوگ دوسروں کو دیکھتے ہیں جن کے پاس اپنا کچھ نہیں ہوتا, نہ کرنے کو کچھ ہوتا ہے. وہ دوسروں کو دیکھتے ہیں, ان میں خامیاں نکالتے ہیں, وہ اس طرح کر رہا ہے, اس طرح, یار اس کو اس طرح کرنا چاہیے, اس طرح. وہ جو کرنے والا ہوتا ہے نا, جو کام جو جانتا ہے یا جس نے کام کرنا ہوتا ہے, اس کو اپنے کام میں کہ یار میں یہ کیسے, اپنے آپ کو وہ اپنے آپ کو ڈسکور کرتا رہتا ہے. But why you criticized Humayun Saeed and Mahira Khan? I don't criticize them. I just rated them. ریٹ کرنے میں اور کرٹیسائز کرنے میں, میں اس کو ان کو کیوں کرٹیسائز کروں گا بھائی, میرا ان کا کیا کمپٹیشن ہے. ان کی کلاس اور ہے, میری اور ہے. وہ کیریکٹرز اور کرتے ہیں, میں اور کیریکٹر کرتا ہوں. ان کا اسکول اور ہے, میرا اور ہے. It seems as if you don't even rate them. Why should I? کیونکہ میرے نزدیک ایکٹر اور سٹار میں فرق ہے. There's a hell of a difference between a star and an actor. سٹار جو ہوتا ہے وہ فلوک ہوتا ہے, وہ حادثہ ہوتا ہے, ایکسیڈنٹ ہوتا ہے. ایکٹر کین بی اے اسٹار بٹ اونلی اسٹار کانٹ بی این ایکٹر. فلوک جو ہے وہ لگ تو جاتا ہے, وہ کچھ عرصہ چلتا بھی ہے, لیکن وہ سسٹین نہیں کر سکتا. جبکہ آرٹسٹ جو ہو گیا,
جو بورن آرٹسٹ ہوگا یا ٹرینڈ ایکٹر آرٹسٹ ہوگا وہ مرتے دم تک ایکٹر ہی رہے گا. وہ نہیں ہوتا, ختم نہیں ہوتا. نہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ ہمایوں سعید یا ماہرہ خان کسی حادثے کی پیداوار ہیں؟ نہیں, میں نے یہ کہا حادثے کی کہنا کہ وہ حادثاتی وہ یا کوئی بھی- لمحاتی ہیں. ایک وہ تھوڑی ہے. ہماری اس ملک میں یہ واحد ملک ہے جس میں لوگ حادثاتی طور پر لیڈر بھی بن جاتے ہیں, بڑے بڑے لوگ بن جاتے ہیں. یہ بدقسمتی ہے اس سوسائٹی کی کہ پروگریس سے ایک پروسیس سے نہیں آتے. کتنے لیڈر اس ملک میں ہیں جو پروسیس سے آئے ہیں, اور جو ایک آیا تھا پروسیس سے اس کو پھانسی کر دیا گیا. بات یہی ہے کہ یہاں پہ فلوکس لگتے ہیں, یا یہ ہے کہ بنائے جاتے ہیں جو آپ کے فیوریٹس ہیں ان کو لے آؤ جی, ان کو بٹھا دو. نہیں, بٹ دے ہیو دیئر ہیوج فین بیس سر. ہیں؟ بہت بڑی فین بیس ہے, بہت بڑی فالوئنگ ہے. ہاں تو وہ تو لوگ- برگر کی بھی ہے. لوگ برگر بڑے شوق سے کھاتے ہیں. کھاتے ہیں. ہاں, ٹرو. تو برگر ایکٹر تو نہیں ہوا. برگر کو آپ کس طرح ریٹ کریں گے؟ یار بڑے میرا فیوریٹ ہے جی, میں فلاں برگر کھاتا ہوں, فلاں میں پیزا کھاتا ہاں, ہوں. جنک فوڈ ہے. جنک فوڈ ہے نا, تو جنک ہے. ایکٹنگ میں بھی جنک ہے. اب مطلب عقل مند اور اشارہ کافی ہے میرے خیال میں. آپ عقل مند لگتے ہو مجھے, یا شاید نہیں ہو جب اس کو ریپیٹ آپ کر رہے کہتے ہیں ادب کے نام پہ محفل میں چربی بیچنے والوں, ابھی وہ لوگ زندہ ہیں جو گھی پہچان لیتے ہیں. دس از واٹ آئی ایم سیئنگ فار یو. تھینک یو سو مچ, دس از اے کمپلیمنٹ آئی تھنک. بٹ یو نو کوئی ایک ایسا ہے جو گھی ہو, آئی مین جو پیور ہو. ہے, دیر آر سو مینی. اچھا ہو از اے فیوریٹ کنٹمپرری ایکٹر اور ایکٹریس؟ کنٹمپرری میں میں کسی ایک کا نام لوں گا پھر لوگ ناراض ہو جائیں گے. کنٹمپرری میں بہت سارے. میں مثلاً عظمیٰ آپا کو بہت ریٹ کرتا ہوں, گریٹ ایکٹریس. خالدہ ریاست تھی, روحی بانو. بٹ دے آر ناٹ کنٹمپرریز. میری کنٹمپرری. ہاں, آپ کی کنٹمپرریز ہیں. میری کنٹمپرریز ہے, آپ کی نہیں ہوں گی. تو میں تو اپنی میری کنٹمپرریز تو میرے کنٹمپرری عابد صاحب تھے, عابد علی, ویری گڈ ایکٹر. سلیم ناصر, ویری گڈ ایکٹر. اسی طرح پاپا علاء الدین وغیرہ, آغا طالب, جن سے ہم نے سیکھا ہے. محمد علی صاحب جی, محمد علی. آج کل کوئی ایسا ایکٹر ایکٹریس نہیں ہے جس کا نام آپ لے سکیں. نہیں, جو انسپائرنگ ہو نا. دیر از نو دیکھیں، انسپریشن. میں آپ کو بتاتا ہوں, شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں علم کی انتہا کیا ہے. آپ بتا سکتے ہو علم کی انتہا کیا ہے؟ نالج کی, انفارمیشن کی, علم کی انتہا کیا ہے؟ یہ تو لامتناہی ہے معاملہ ہے, اس کی تو کوئی انفینٹی ہے. Infinity جتنا ہے. حاصل کر لیں. تو اس کا کوئی کرائٹیریا بھی تو ہوگا نا. آپ شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ علم کی انتہا حیرت ہے. عالم وہ ہے جو کام کر کے, بات کر کے دوسروں کو حیران کر دے. جو حیران کر دینے کی صلاحیت رکھتا ہو وہ عالم ہے, وہ آرٹسٹ ہے, ٹرو آرٹسٹ ہے. تو اتنا پوٹینشل ہونا چاہیے کہ آپ کام کر کے اپنی بات سے, اپنے علم سے. عالم وہ ہے جو بات کر کے حیران کر دے. ایسے بڑے علم ہیں, مگر جیسے واصف علی واصف, خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پہ خوش ہے. خوش رہے. ابھی آپ کو حیران نہیں کرتا یہ جملہ؟ حیرت میں مبتلا کر دیتا نا لفظ, جملہ آپ کو حیران کر دیتا. تو اسی طرح اور بہت سارے. علامہ صاحب کا جو شعر ہے آپ کو حیران کر دیتا. شیخ سعدی, آپ کہنے کا مقصد یہ. اسی طرح اداکار ہے, فنکار ہے, آرٹسٹ ہے, پینٹر ہے. مطلب کوئی مونا لیزا میں کیا چیز ہے, ڈاونچی نے کیا کیا اس میں؟ کوئی بہت خوبصورت عورت اس نے پینٹ کی ہے, لیکن مونا لیزا ہے. اب اس کو آپ کیا کہیں گے؟ کوئی بات ہے اس میں. وہ ڈاونچی ہے, میں تو ڈاونچی نہیں نہ ہو گیا. پکاسو ہے, میں تو پکاسو نہیں ہے نا. اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو پینٹ کرتے ہیں. پکاسو تو کوئی نہیں بنا, ڈاونچی تو کوئی نہیں بنا. آپ نے ہمایوں سعید اور ماہرہ خان پہ تنقید کی. میں نے کب کی ہے؟ مجھے تنقید کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ماہرہ خان کو اماں کہہ دیا آپ نے. میں نے کب کہا ہے اس کو اماں؟ میں نے صرف یہ گزارش کی تھی کہ اس کی جو ایج ہے
وہ ہیروئن والی نہیں ہے. دیکھیں ہمارے ہاں جو کانسیپٹ ہے ہیروئن کا وہ ہے ٹین ایج. از شی اے ٹین ایجر؟ نہیں میں آپ سے سوال کر رہا ہوں. وہ ٹین ایجر ہے شی سرٹنلی ناٹ. تو پھر وہ ہیروئن کیسے ہو گئی؟ میرے نزدیک تو ہیروئن 15-16 سال کی لڑکی، زیادہ سے زیادہ 18-20 سال کی. اچھا یہ ہیروئن ہے نا، یہ چلبلی چنچل، جس کو دیکھ کے مطلب ہے کہ نوجوان جو ہیں وہ ہو جائیں. اب ایک مطلب ہے کہ میچور عورت جو ہوتی ہے وہ کس کو مطلب کیا وہ کس کو اپیل کرے گی؟ میں کسی ینگسٹر کو تو نہیں کر سکتی نا. ٹھیک ہے مطلب میں اسٹیچر کی بات نہیں کر رہا. شی مائٹ بی اے گڈ ایکٹریس، شی مائٹ بی اے ورچیوسو، خوبیوں والی ہوگی، ہے اس کو اللہ نے شکل صورت وہ بھی ہے، بٹ شی از ناٹ اے ہیروئن. میرا آرگومنٹ یہ ہے. اسی طرح ہمایوں سعید، سپوز میں اس کو ہیرو نہیں مانتا. اس کی جو دیکھو نا، ہیرو کون ہوتا ہے؟ جو بالکل انوسنٹ سا، لاؤبالی سا، چنچل سا، جس کو دیکھ کے بچیاں جو ہے نا یوں اسٹن ہو جائے، ارے تو اور وہ پھرے اس کے ساتھ ساتھ آپ کی نظر پھرے. ہمایوں سعید کے ساتھ آپ کی نظر نہیں پھرتی. ایک بچہ جب چھوٹا سا 3 سال کا بچہ کرال کر رہا ہوتا ہے، آپ کی نظر اس سے نہیں ہٹتی. یہ ہے آرٹ. اتنی انوسنس ہونی چاہیے آرٹسٹ میں کہ جب وہ کام کر رہا ہو اس سے نظر نہ ہٹے، وہ اتنا معصوم ہو اپنے کام میں. میچیور لوگوں کا یہ کام نہیں ہے. ہیرو ہیروئن جو ہوتے ہیں وہ بچوں کی طرح انوسنٹ ہونے چاہیے، جن سے نظر نہ ہٹے، جن کے ساتھ جو ہنسے تو لوگ ان کے ساتھ ہنسے، جو روئے تو لوگ ان کے ساتھ روئیں. ایک میچیور عورت یا ایک میچیور بندہ جو ہے وہ کس طرح سے ہیرو ہے؟ ہیرو تو بیچارہ انوسنٹ ہوتا ہے، ہیرو تو جان دے دیتا ہے. یہ جو سرحدوں پہ لڑنے والے ہمارے جو فوجی جوان ہیں، ینگ بچے، وہ جانیں دے دیتے ہیں. یہ ہے انوسنس، یہ ہیرو شپ ہے. ہیرو وہ ہے ہمارا جو اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا، جس کو اس کی پرواہ ہے کہ میرے بال ٹھیک نہیں ہے یار، میرا میک اپ ٹھیک نہیں ہے، میرے بال ٹھیک نہیں بنے، میں نے کپڑے ٹھیک نہیں. یہ ہیرو نہیں ہے، یہ ماڈل ہے. There is a hell of a difference between a model and a hero. تو ان لوگوں کو کیسے رولز کرنے چاہیے؟ if they are not heroes یا ہیروئن نہیں ہے تو کیا ہے یہ؟ ان کو مطلب ہے جو ان کو سوٹ کرے، جو ان کے پرسونا کے ساتھ جائیں، ان کو اپنے آپ کو اسیس کرنا چاہیے، ہم سب کو. مثلا میں اب کیریکٹر کرتا ہوں، میں نے 18 سال کی عمر میں نے 100 سال کے بابے کا رول کیا. وہ گیٹ اپ کر کے کیا، میں نے ویسے مینرزم بنایا، میں نے ویسے اب کئی میں نے کیریکٹرز اپنی ایج سے زیادہ کی کیے. موسٹلی میں نے ہیرو بھی کیا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں ایکٹر اس کو سمجھتا ہوں، جیسے آسکر وائلڈ کہتا ہے نا، ٹو ریویل دی آرٹ اینڈ کنسیل دی آرٹ اینڈ دی آرٹسٹ ایم. خالق اپنی تخلیق کے پردے میں چھپ کے خوبصورت نظر آتا ہے. اللہ اگر خالق و مالک ہے تو کیا وہ ہمیں نظر آتا ہے، ہمارے سامنے ہے؟ نہیں. وہ اتنی شاندار دنیا کائنات تخلیق کر کے، مخلوقات تخلیق کر کے اس میں چھپ گیا ہے. یہ وصف ہے آرٹسٹ کا. جب وہ کردار کرے خود نہ نظر آئے، کردار نظر آئے. جب وہ خود نظر آ گیا اس کا آرٹ کدھر ہے؟ فیضا صاحب یہ لوگ تو اپنے آپ کو اسیس نہیں کر رہا ہے، یا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہوں گے، یا کرنا چاہتے ہی نہیں. ان میں سے کوئی ایک آپشن ہوگا نا. بیکاز دے آر ماڈلز نا. بٹ سر پروڈیوسرز اور ڈائریکٹرز کا کیا کام ہے؟ کیا ان کو اسیس نہیں کرنا چاہیے؟ وہ بھی تو ان کو ہاتھوں ہاتھ لے رہے ہیں، وہی ان کو ہیرو اور ہیروئن بنا رہے ہیں. یار وہ سٹار ہے نا، سٹار اور ہوتا ہے، ہیرو اور ہوتا ہے، ایکٹر اور ہوتا ہے. تو جو پروڈیوسرز ہیں یا ڈائریکٹرز ہیں وہ سٹار پک کرتے ہیں. وہ سٹار پک کرتا ہے نا، چونکہ اس کو پاپولرٹی چاہیے ہوتی ہے نا، اس کو مارکیٹنگ چاہیے ہوتی ہے. تو وہ مارکیٹ سے وہی چیز ہے. دیکھو نا کہ آپ اکثر لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں.
بہت سارے یہ بیچارے جو گاؤں سے لوگ آتے ہیں وہ پیتل کو سونا سمجھ کے لے لیتے ہیں. تو ہر چمکتی ہوئی چیز سونا تو نہیں ہوتی. کسی بھی چیز کو آپ چمکا لیں, کیا فرق پڑتا ہے؟ جب آپ نے ان سٹارز کے بارے میں بات کی, آپ کو ایک بڑے میڈیا چینل یا نیٹ ورک نے, میں اب نام نہیں لے رہا, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم دیم, انہوں نے آپ کو بین کر دیا. میں فوت ہو گیا. او خدا کے بندو, سچ بولنا سیکھو. کوئی نہیں مرتا, رازق اور رزاق اوپر بیٹھا ہے. کام مل رہا اللہ ہے؟ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ رزق دینے والا ہے. میں ابھی بھی اچھی طرح 2 وقت کی روٹی کھاتا ہوں, میں اچھی زندگی گزارتا ہوں, اچھے کپڑے پہنتا ہوں. مجھے کیا فرق پڑ گیا اگر کسی ایک چینل نے مجھے بین کر کام دیا؟ ملنا بند ہو گیا ہوگا. کب ملنا مجھے بند ہوا ہے؟ میرے لیے تو کئی وینیوز ہیں. ایک چینل مجھے اگر بین کر دے گا تو فردوس جمال ایک چینل کا ایکٹر ہے. فردوس جمال کے پاس تو الحمدللہ, جو باقیوں کے پاس جن کا میں ذکر نہیں کرنا چاہتا, ان کے پاس وہ وینیوز نہیں ہیں. میرے پاس تو کئی وینیوز ہیں. میں ریڈیو پہ چلا گیا, مجھے ریڈیو اتنے پیسے دیتا ہے, میرا گزارا. میں تھیٹر کرتا ہوں, آئی ایم تھیٹر ایکٹر. وہ تھیٹر پہ نہیں کر سکتے بیکاز دے ڈونٹ نو, بیکاز دے آر ناٹ دی, مطلب جو بھی, میں کسی کا نام نہیں لیتا, دے آر ناٹ بورن آرٹسٹ. بورن ایکٹر میں بڑا فرق ہوتا ہے اور میڈ اپ میں بڑا. اسٹار میں اور ایکٹر میں فرق ہے. اسٹار جو ہوتا ہے ایک خاص فکس فریم میں ہوتا ہے, اس فریم سے اس کو نکال دو وہ زیرو ہو جائے گا. ایکٹر جو ہوتا ہے ہر فریم میں فٹ ان ہو جاتا ہے. آرٹسٹ ہوتا ہے وہ. ایکٹر اور اسٹار میں فرق ہے. آرٹسٹ میں, آرٹسٹ جو ہے کسی بھی فریم میں, کسی بھی, مجھے آپ کچھ بنا لیں, مجھے 100 سال کا بابا بنا دیں, میں بن جاؤں گا. میں نے کیا برگ آرزو میں, مجھے پریزیڈنٹ آف پاکستان نے خط لیا, کسی اور کے پاس ہے, کسی ایکٹر کے پاس کیا؟ میں فخر ہے. اس وقت میری عمر 25-26 سال تھی جب میں نے 110 سال کے بابے کا رول کیا. تو ان میں کسی کو کر سکتا ہے؟ یہ میں اپنی تعریف بٹ ہو سکتا ہے سر, تاثر یہ ہے اتنا سب کچھ کے باوجود ان کی آمدنی بہت زیادہ ہوگی, فردوس جمال کی آمدنی کم ہوگی. تاثر ہے, آئی ڈونٹ نو. نہیں تو نصیر الدین شاہ جو ہے اس کی آمدنی کتنی ہے, اور جو سپر سٹار وہاں کا امیتابھ بچن کی کتنی ہے؟ That doesn't matter. That doesn't matter یار, وہ بھی وہی کھانا کھاتا ہے نا. مجھے یہ بتاؤ کہ جو سو کالڈ سٹارز ہیں وہ کیا مطلب سونا کھاتے ہیں یا چاندی سے کے ساتھ روٹی کھاتے ہیں؟ وہی وہ گندم کی وہ 2 روٹی ایک آدھ کھاتے ہوں گے, سالن کھاتے ہوں گے, میں بھی وہی کھاتا ہوں. تو کیا فرق پڑتا ہے مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. مجھے اللہ وہ 2 وقت کی روٹی الحمدللہ دے رہا ہے, میرے بچوں کو رزق دے رہا ہے, ان کو بھی دے رہا ہے. وہ بھی اچھے کپڑے پہن لیتے ہیں, میں بھی پہن لیتا ہوں. ان کے پاس بھی کپڑے, میرے اگر ان کے پاس زیادہ اچھے کپڑے ہوں گے, میرے پاس کم ہوں گے, کیا فرق پڑتا ہے؟ بات تو کام کی ہے. بٹ دیٹس ہاؤ یو تھنک. یہ آپ کی سوچ ہے. آپ رجائی ہیں, رجائیت پسند ہیں, آپ آپٹمسٹ بھی ہیں. رجائیت نہیں مجھ میں آپٹمسٹ ہوں. مثبت سوچ رہے ہیں نا آپ, مایوس نہیں ہیں. نہیں, بٹ ہیونگ سیڈ کیونکہ میرے نزدیک مایوسی کفر ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, روپیہ, پیسہ, مال و دولت, شان و ستوت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی. لوگ آپ کے پاس ایسے آ جاتے ہیں جیسے شہد پہ مکھیاں آتی ہیں. بٹ ایز آف ناؤ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ فردوس جمال صاحب کے بچے ان کے ساتھ نہیں ہیں, بیگم ان کے ساتھ نہیں ہے, فیملی اس طرح سے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی. بچے آ کے ٹی وی پہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں, دے سیمس ٹو بی ویری اینٹی فادر, کہ وہ آ کے یہ کہتے ہیں کہ ہماری اماں 40 سال کے بعد آج خلا لے رہی ہیں, اور جس حالت میں زندگی گزاری انہوں نے فردوس جمال کے ساتھ وہ بہت زیادہ میزریبل کنڈیشن تھی. وائی ڈڈ دے ڈو دیٹ سر؟ دیٹس واٹ دے تھنک. کیونکہ میں نے تو میکسیمم جو بھی کوشش کی, اگر میں نے کوئی چیز, کوئی جائیداد بنائی ہو, اور یا میں نے کوئی اور پیسہ, میرا کوئی بینک بیلنس ہو, تو وہ پھر کلیم کر سکتے ہیں. یا میں نے کسی کو دیے ہوں, ماں باپ کو, بہن بھائیوں کو, یا میری کوئی بیوی ہوتی یا کوئی بلاوڈ ہوتی, یا میں نے اس کو دیا ہوتا, تو میں نے تو زندگی میں جو کمایا ہے انہی کو دیا ہے.
ان کو پڑھایا لکھایا, اس کو باہر آئرلینڈ بھیجا, وہاں پڑھایا میں نے, اس کی فیسیں دیتا رہا, گھر میں نے بنایا. یہ جو گھر ہے جس میں وہ رہتے ہیں وہ میں نے پوری زندگی کی کمائی میں نے ادھار لے کے بینکوں سے ادھر ادھر سے, جس کا آج تک میں جو ہے نا وہ دے رہا ہوں, میں پیمنٹ کر رہا ہوں, اس کا میں سود دے رہا ہوں, پروفٹ دے رہا ہوں. ابھی تک وہ گھر تک میں نے بنا کے ان کو جو کمفرٹس تھی, گاڑیاں لے کر دیں. میرے پاس ایک آج گاڑی بھی نہیں ہے, رہنے کو میرے پاس اپنا کوئی ایک جگہ بھی نہیں ہے. تو سارا کچھ تو میں نے ان کو دیا, تو میں نے کیا کمایا؟ انہوں نے آپ کو گھر سے نکال دیا؟ نہیں, انہوں نے گھر سے نہیں نکالا مجھے. آپ خود الگ ہو گئے؟ میری بیوی نے صرف ایک بات ایسی ہوئی, میں آپ کو جو اصل بات بتاؤں, میں نے آج تک نہیں بتایا, کہ میرے گھر کی ایک لڑکی یا عورت یا جو بھی ہے, وہ مجھے پتہ چلا کہ جی وہ کسی ڈرامے میں کام کر رہی ہے. پتہ نہیں کون سا ڈرامہ, مجھے نہیں پتہ, لیکن مجھے پتہ چلا کہ جی وہ یہ کدھر سے آ رہی ہے. میں نے بھائی سے پوچھا, اس نے کہا کہ جی یہ تو ریکارڈنگ سے آ رہی. میں نے کہا کس چیز کی ریکارڈنگ؟ ڈرامے کی. میں نے کہا اس نے مجھ سے اجازت لی تھی. کہتے کیا ضرورت, آپ سے اجازت لیں گے, کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا اچھا مجھ سے اجازت یہ نہیں آیا, اٹ مینس آئی ایم نو بڈی. ٹھیک ہے, وٹ ایور, ڈو وٹ ایور یو وانٹ. اوکے تھینک یو, میں جا رہا ہوں. جس جگہ آپ کی عزت نہ ہو وہاں نہیں رہنا چاہیے. تو جب آئی ایم اے پشتون, ہم پٹھان, میرا پورا قبیلہ ہے پیچھے, میرے بہن بھائی ہے, میرا میری مطلب ہے عزیز رشتے دار ہیں. مجھ سے کوئی بھی یہ پوچھ سکتا ہے کہ یار آپ کی یہ بہو کیا کر رہی ہے ٹی وی پہ. آپ تو, ہم نے صرف تمہیں اجازت اس لیے دی تھی, ہم پٹھان لوگ ہیں, کہ تم مرد ہو, کرو ایکٹنگ, کوئی بات نہیں. تو اب تمہارے گھر کی عورتوں نے بھی کام شروع کر دیا, اس کا مطلب ہے تم کنجر ہو گئے ہو. تو میں کنجر کہلانا پسند نہیں کرتا. میں نے گھر چھوڑ دیا, السلام علیکم, میں گیا. آئی ایم ناٹ ون آف دا کنجرس, آئی ایم این ایکٹر. میں کنجر کہلوانا پسند نہیں کرتا, ایکٹر کہلوانا میں پسند کرتا ہوں. یہ میرا فخر ہے, یہ میرا پرائیڈ ہے. حالانکہ ہماری سوسائٹی میں کچھ لوگ ایکٹر کو بھی کنجر کہتے ہیں, لیکن ان کو نہیں پتہ بیچاروں کو, یہ وہ نہیں نا, نالج نہیں ہے کہ کنجر کیا ہوتا ہے اور ایکٹر کیا ہوتا ہے, آرٹسٹ کیا ہوتا ہے. اسی طرح تو جو پینٹ کرتا ہے وہ بھی تو آرٹسٹ ہے نا, تو وہ کنجر ہے. مطلب آپ پکاسو کو کنجر کہیں گے, ڈاونچی کو آپ کنجر کہیں گے. تو دیر از اے ہیل آف اے ڈفرنس. سو میں آرٹسٹ کہلانا پسند کرتا ہوں, اور کوئی چیز کہلانا پسند نہیں کرتا. بٹ فردوس صاحب, وہ خواتین جو ٹی وی میں, تھیٹر میں, فلم میں کام کر رہی ہیں, ان کے بارے میں آپ کا ایسا ہی خیال ہے, ایسا ہی نظریہ ہے؟ یہ وہ جانتے ہوں گے, میں نہیں جانتا. میرا نظریہ, میں سمجھتا ہوں کہ جو کام جس کا ہے اس کو وہی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. ہماری سوسائٹی میں کیا سبھی سید ہیں؟ نہیں ہے نا. نہیں. سارے جلائے بھی نہیں ہیں, سارے کنجر بھی نہیں ہیں, سارے مراسی بھی نہیں ہیں. دیر آر پیپل, مثلاً جو ہمارے ہاں فلم انڈسٹری میں پہلے یا ٹی وی میں آتی تھی خواتین, موسٹلی وہ ایک خاص جگہ سے آتی تھی. پھر وہ لوگ جو ہیں وہ ان کے پاس پیسہ آیا, یا وہ شفٹ ہو گئے گلبرگ میں, ڈیفنس میں, ادھر ادھر, وہ باعزت لوگ ہو گئے. اب ہیں وہی لوگ, لیکن چونکہ ڈیفنس سے یا گلبرگ سے یا اور علاقوں سے آتے ہیں, بازار سے نہیں آتے ہیں, وہ وہی. تو آپ نے بازاری لوگوں کے ساتھ ہی کام کیا ہے؟ آپ بازاری غلط سمجھ رہے ہیں. بازار اور چیز ہے, بازاری اور چیز ہے. بازار سے تو آپ سودا بھی خریدتے ہو, اسی بازار میں آپ کو سونا بھی مل جاتا ہے, اسی بازار میں آپ کو پیتل بھی ملتا ہے. تو بازار ہے نا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے, بازاری سے مراد ایٹیچیوڈ ہے, بیہیویئر ہے.
بہت سارے شرفا جو ہیں اپنے آپ کو سو کالڈ اپنے آپ کو جو شرفا کہتے ہیں ان کا ایٹیچیوڈ دیکھیں وہ بازاری ہوتا ہے. بہت سارے ایسے لوگ غریب لوگ جو سلمز میں رہتے ہیں ان کا ایٹیچیوڈ دیکھیں ان کا لارڈز کا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے. بٹ فردوس صاحب آپ شوبز میں کام کرنے والی خواتین کو بازاری عورتیں سمجھتے ہیں؟ نہیں کبھی نہیں. شوبز میں اچھے لوگ بھی ہیں برے بھی ہیں. صرف میں عورتوں کی بات نہیں کر رہا, مردوں میں بھی ایسے ہیں. بہت سارے اچھے لوگ ہیں بہت سارے برے ہر فیلڈ میں ہوتے ہیں. تو پھر آپ نے اپنے گھر کی خاتون کو شوبز میں کام کرنے سے کیوں روکا اگر اچھے برے لوگ ہیں؟ اینڈ اٹ ڈیپینڈز اپون یو. کیونکہ میں اپنی گھر کی عورت کو بازار میں نہیں دیکھنا چاہتا. سیدھی سی بات ہے نا, چونکہ میں کر رہا ہوں نا, میں ہوں بازار میں نا, تو میرے گھر کی کوئی عورت وہ بازاری کیوں بنے جبکہ اس کو ساری فیسلٹی ہے. جو بازار میں عورتیں ہوں گی موسٹلی مجبوری سے ہوں گی, ان کا پیشہ ہو, کسی کا تو پروفیشن ہے نا, کوئی مجبوری سے آیا ہوگا. تو جو میرے گھر کی خدا نہ خواستہ کوئی عورت, وہ اس کو کوئی پرابلم تو نہیں ہے, اس کو 2 وقت کی روٹی تو مل رہی ہے نا. لیکن ابھی جو بہت ساری خواتین شوبز سے وابستہ ہیں اور رہی ہیں, آپ کو نہیں لگتا آپ کی اس اسٹیٹمنٹ سے ہرٹ ہوں گی وہ؟ تو مجھے اسے کیا فرق پڑتا ہے, ہرٹ ہو نہ کریں, کیوں کرتی ہیں؟ جن کو کرنا چاہیے, چونکہ دیکھیں نا اچھے گھرانوں کی خواتین آنی چاہیے. بھئی کیوں آنی چاہیے؟ وہ خواتین آنی چاہیے جن کا یہ پروفیشن ہے. جیسے میں ہوں, میں اچھے گھرانے سے ہوں, سپوز میں پشتون, میں دورانی پٹھان ہوں, ٹھیک ہے, میں اچھے گھر, میری پچھلی 20 نسلوں میں سے کوئی آرٹسٹ, کوئی ایکٹر نہیں ہے. آرٹسٹ پینٹر وغیرہ تو ہے, میرا چچا بہت اچھا پینٹر ہے, ایکٹر کوئی نہیں ہے. میں ان میں آ گیا تو کیا وہ سارے کنجر ہو گئے؟ تو نہیں ہوئے. اسی طرح کوئی اچھے اگر فیملی سے کوئی آتی ہے لڑکی اور اسی ایٹیچیوڈ کے ساتھ اسی کیریکٹر کے ساتھ وہ کام کرتی ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن دیکھیں, ذات میں اور رویے میں فرق ہوتا ہے. رویہ اور چیز ہے, ذات اور چیز ہے. بعض کنجر ایسے ہوتے ہیں جن کا رویہ بہت اچھا ہوتا ہے, کئی شرفا سے اچھا ہوتا ہے, اور کئی شرفا ایسے ہیں جو کنجروں سے بدتر ہیں. یہ مانتے ہیں آپ بات؟ یہ ذات وات نہیں ہوتی, بندے کا پرسنل کیریکٹر ہوتا ہے, اس کا اپنا ضمیر ہوتا ہے, اس کا اپنا کانشس ہوتا ہے. جس کے پاس کانشس ہے وہ کانشسلی ہر کام کرے گا, وہ کرے گا, ایکٹنگ بھی کرے گا, سب کچھ کرے گا. میری نسلوں میں بھی کوئی ایکٹر نہیں ہے, نہ میرا کوئی بھائی ہے, نہ کوئی بہن, کوئی اس فیلڈ میں نہیں. میں ایکٹر ہوں, تو میں اگر کر رہا ہوں تو میں اس کو عبادت سمجھ کے کر رہا ہوں. میں اس کو ایک مقدس فریضہ سمجھ کے کر رہا ہوں کہ آئی ایم اے ریفارمر. میرے ذہن میں یہ ہے کہ اگر میں ایک برے آدمی کا رول بھی کر رہا ہوں تو وہ میں اتنی شدت سے اس کو برا بنا دیتا ہوں تاکہ لوگ اس سے نفرت کریں, برائی سے نفرت کریں, مجھ سے نہ کریں. ٹھیک, آپ کی فیملی کے ساتھ وجہ تنازع یہ بنی؟ نہیں, ایک یہ تو نہیں ہے. اور کیا ہے؟ کچھ بھی ہو سکتا. آپ کی اہلیہ نے خلا کا دعویٰ دائر کر دیا؟ کر دیا ہوگا, اس کو سوٹ کرتا ہوگا, میں نے تو نہیں دیا. نہ میں اس فیور میں ہوں کہ اس وقت میری بیٹیاں ہیں ماشاءاللہ, 2 بیٹے ہیں 2 بیٹیاں ہیں میری. تو اگر اس کو یہ مناسب لگتا ہے کہ وہ خلا مجھ سے لے, اگر وہ سمجھتی ہے اور وہ اس کے لیے بہتر ہے, یا میری بچیوں کے لیے, بچوں کے لیے, تو دیٹس اپ ٹو ہر. میں نے تو اس کو خلا نہیں دی. آپ کا نوجوان بیٹا یہ کہہ رہا ہے کہ میری والدہ نے جو ایام میرے والد صاحب کے ساتھ گزارے 40 برس تک, وہ کوئی اچھے نہیں تھے, بڑے ہی محبوس رہی ہیں, یعنی وہ گھٹن زدہ ماحول میں رہیں. تو یہ اتنے بڑے کس طرح ہوئے, پڑھ لکھ گئے, ان کو اچھا لکھایا, پڑھایا, کھلایا, پہنایا,
ان کے لیے گھر خرید کر دیا, سارا کچھ کو, گاڑیاں تک ان کو لے کر دی. تو یہ ظلم کیا ہے میں نے ان کے ساتھ. میں خود پیدل پھر رہا ہوں, میں خود کرائے کے کسی گھر میں کسی کے پاس رہ رہا ہوں, سب کچھ ان کو دین کے حوالے کر کے السلام علیکم کہہ کے آگے. تو میں برا آدمی ہوں, اتنا برا آدمی ہوں کہ میں نے اپنے لیے کچھ نہیں کیا. ابھی بھی میں کرائے کے گھر میں یا ایک کمرے میں رہ رہا ہوں, اور میرے پاس وہی 3-4 سوٹ ہوں گے, 4 کپڑے ہوں گے. میرے 2 سال ہو گئے, میرا خیال ہے میں نے کوئی شرٹ نہیں خریدی. تو سارا کچھ تو ان کو دیا نا, ان کے لیے کیا, ان کو اچھے سے اچھا کھانا کھلایا, ان کو اچھے سے ایک وقت کا وہ بتا دیں زندگی میں. چھوٹے بڑے ہوئے, جب سے میری شادی ہوئی میرا خیال ہے تو کچھ 40 کے قریب, 40 برس کے ہو گئے ہوں گے, کسی دن مجھے بتائیں وہ بھوکے سوئے ہوں یا انہوں نے کوئی برا کھانا کھایا ہو. تو اس سے زیادہ اور کیا کر سکتے ہیں, ایک بندے کے اختیار میں کیا ہے. دیکھیں ایک والد کو یہی ہوتا ہے نا کہ وہ بچے جوان ہوں گے تو دست و بازو بنیں گے, بڑھاپے کا سہارا بنیں گے. وہ بھی میں نے ان سے نہیں کہا, وہ بھی میں نے نہیں کہا کہ میرے دست و بازو بنو, چونکہ ابھی میں اس قابل ہوں الحمدللہ, اور مجھے میری اللہ سے یہی دعا ہے کہ یا باری تعالیٰ مرتے دم تک, آخری سانس تک مجھے اب کسی کا محتاج نہ کرنا سوائے اپنے بچوں کا بھی مجھے محتاج نہ کرنا. مرتے دم تک میری یہی دعا رہی ہے اپنے رب سے کہ مجھے یا اللہ اپنے بچوں کو بھی محتاج نہ کرنا, چونکہ میں کسی کا محتاج نہیں ہونا چاہتا سوائے تیرے. کوئی پتہ نہیں ہوتا بندے کی. صاحب آپ ایک شکستہ حال گھر اور کمرے میں رہ رہے ہیں, اور کہا؟ میں نے وہ ویژولز دیکھے ہیں, تو آپ کا رہن سہن دیکھا ہے. ہاں تو سو واٹ, میرا ایک لیجنڈری آرٹسٹ, میرے ملک کا ایک صدارتی ایوارڈ یافتہ, ملینیم ایوارڈ اس کو ملا, وہ آن ہے, بان ہے, شان ہے, میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بہت سے لوگوں کی انسپریشن ہے. آپ نے جب میں پرائڈ آف پرفارمنس نہیں تھا, جب میں بڑا ایکٹر بھی نہیں تھا, اور جب میں شروع میں لاہور آیا تھا, پشاور میں آئی واز اے سپر اسٹار, لیکن پشاور چھوڑ کے میں لاہور جب آیا تو یہاں رہنے کے لیے جگہ نہیں تھی, نہ میرا کوئی عزیز تھا, رشتہ دار نہیں تھا, کوئی دوست نہیں تھا. تو میں ایک جگہ پہ, یہ اچھرے کے پاس وہ بھینسوں کا ایک باڑا ہے, بھینسیں وہاں پہ, گھوڑے, بھینسیں, گائے وغیرہ جو ہے, تو وہاں پہ ایک کمرہ تھا. وہ ایک بندہ اس کے دیتا تھا 50 روپے, اس میں وہ رہتا تھا کرائے پہ. تو میں نے اس کے ساتھ شیئر کر لیا تھا 25 روپے, وہ دیتا تھا 25 میں دیتا تھا. اور کئی دن وہ اس کے پاس چارپائی تھی, ایک ہی چارپائی تھی, اس پہ وہ سوتا تھا, میں زمین پہ سوتا تھا. میرے پاس زمین پر بچھانے کے لیے چٹائی نہیں تھی, کوئی چادر نہیں تھی. گرمیوں کے دن تھے تو میں زمین پہ ٹھنڈی لگتی تھی, کیونکہ کچی زمین تھی, اس پہ میں سوتا رہا ہوں. پھر ایک دن کچھ عرصے بعد میری ماں ڈھونڈتی ڈھانٹتی آئی, وہ بیچاری اللہ جی نصیب کرے روتی رہی. اینی وے میں نے اس کو کہا کیا کہ یہ کیا ہے, میں نے کہا چپ, یہی ہے, یہیں سے میں نے بڑا آدمی بننا ہے, یہ میری ابتدا ہے. کیونکہ ہر بڑے آدمی کی ابتدا یہی ہے. کوئی گھر سے جو ہے نا, کسی فیوڈل کا بیٹا, کسی بادشاہ کا بیٹا جو ہے نا, وہ بڑا آدمی نہیں بنا. سارے چھوٹے چھوٹے میرے جیسے بندے. تو میں آپ کو یہیں سے ایک بڑا آدمی بن کے دکھاؤں گا. تو کہنے لگی. پھر وہ بیچاری جا کے, میں نے سمجھ کوئی وہ ایک گدا ودا لے آئی بچھانے کے لیے اور ایک چادر وغیرہ. اس نے کہا زمین پہ سو, لیکن میں نے کہا کیوں لے کے آئے؟ نہیں کہ میں ماں ہوں نا. روتی رہی بیچاری. اینی وے ایسے بڑے لوگ نہیں بنتے. کوئی سونے کا چمچہ لے کر مجھے بتاؤ کوئی بندہ, ماں سوائے بادشاہوں کے, شہزادوں کے, وہ تو پیدا ہی چونکہ محلوں میں ہوتے ہیں, کسی غریب بندے کا کوئی بچہ جو ہے, کوئی سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوا ہو, جن حالات سے اور جس ہمبل جو بیگننگ ہے آپ کی, جہاں سے شروع کیا, آج کم و بیش وہیں آ کے کھڑے ہو گئے آپ؟ نہیں. وہ گدا کچھ بہتر ہے, وہ شکستہ حال کمرہ, وہی بیڈ, وہی 4 جوڑے. نہیں
ٹھیک ہے. میں یہ اسی کا خواب دیکھا تھا آپ نے, یہ ایسا ہی بڑا آدمی بننا چاہتے تھے آپ؟ نہیں تو وہ بڑا آدمی کپڑوں سے بنتا ہے یا جگہ سے بنتا ہے, زمین سے بنتا ہے. علامہ اقبال کے پاس کیا Then you have achieved it. I mean, I have achieved it, everything. میری کو خواہش ہی نہیں ہے کوئی اس طرح کی. I've seen everything. میں نے وہ کچی زمین, وہ گدا, وہ جھونپڑیاں بھی, میں جھونپڑیوں میں بھی سویا ہوں, وہ بھی دیکھی ہیں, اور میں نے پریزیڈنسی بھی دیکھی ہوئی ہے. میں نے پرائم منسٹر ہاؤس میں بھی وقت گزارا ہوا ہے, وہاں بھی ڈنر اور لنچ کیا ہوا ہے. جھونپڑی سے محلوں تک کا سفر, بڑے سے بڑا کوئی نواب جو ہے اس ملک کا بتائے کہ جس نے مجھے انوائٹ نہ کیا ہو, جس نے مجھے ڈنر نہ دیا ہو, جس کے ساتھ میں نے کھانا نہ کھایا ہو. کوئی مجھے پریزیڈنٹ آف پاکستان جنرل ضیاء الحق, مسٹر فردوس جمن میرے سامنے ہاتھ باندھ کے یوں کھڑے ہو جاتے تھے, اسی بچے کے سامنے جو زمین پہ سوتا رہا ہے. یہ نہیں ہوتی. ایک تو اللہ کی رحمت ضروری ہے, دوسرا آپ میں ول ہونی چاہیے, کریج ہونی چاہیے, اور پوٹینشل کے ساتھ. اگر آپ میں ٹیلنٹ نہیں ہے, پوٹینشل نہیں ہے, تو ٹکرے نہ مارے. ٹرو. فردوس صاحب, زندگی میں کوئی ریگریٹ ہے؟ نو, شکر الحمدللہ. نو ریگریٹس؟ نو شکر الحمدللہ. مجھ پہ جتنا اللہ مہربان رہا ہے شاید کم ہی لوگوں پہ رہا, اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے سارا, پیرانے پیر دستگیر کی محبت ہے. میں پیروں فقیروں کا ماننے والا بندہ ہوں. میں تو لنگر کھانے والا بندہ ہوں. مزاروں پہ جا کے دادا صاحب میں لنگر کھانے چلے جاتا ہوں. 2021 میں آپ کو کینسر ہوا تھا؟ ہاں میرا خیال ہے 2021 میں. اور آپ کے صاحبزادے کی وہ ویڈیوز اور سٹیٹمنٹس بھی میرے پاس ہیں کہ جس وقت آپ کو لے کے وہ ایک ہاسپٹل گئے تھے, مجھے اور ہاسپٹل نے لینے سے انکار کر دیا تھا. کون سے ہاسپٹل میں؟ شوکت خانم. شوکت خانم نے, ان کا پرابلم ہے, وہ ابو 60 نہیں لیتے نا. میں ابو 60 تھا. شوکت خانم کا ان کا کرائٹیریا ہے, اور اس میں بڑی لاجک ہے. میں نے جب انہوں نے کہا کہ جی ہم ابو 60 نہیں لیتے پیشنٹ کینسر کا, تو میں تھوڑی دیر کے لیے تو مجھے دکھ ہوا. پھر جب میں نے سوچا, میں نے کہا نہیں یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اگر ابو 60 وہ لیں تو جو ابو 50 ہیں یا 40 ہیں جن کو کینسر ہے, کسی بھی ایک شخص کی جگہ میں نے قبضہ کر لی ہے نا. کیونکہ میں تو اپنی زندگی گزار چکا ہوں. جس نے ابھی 15 20 30 40 سال جس نے گزارنے ہیں, حق تو اس کا ہے کہ اس کو وہ بیڈ ملے. میں تو اگر 70 میں ہوں اور میں اس بیڈ پہ قابض ہو گیا, تو بیچارہ جو 25 سال کا کابل سے یا وہ کوئٹہ سے یا کہیں سے بیچارہ وہ 25 سال کا ایک نوجوان جس کو کینسر ہے, ٹھیک, وہ آیا ہوا ہے, اور اس کا بیڈ, اس کے بیڈ پہ ایک 70 سال کا بندہ سویا ہوا ہے. یہ ناجائز. ٹھیک, فیر انف. پھر علاج کے پیسے کس نے دیا؟ علاج کے پیسے اللہ نے دیے, اور کس نے دیے؟ حکومت نے 1 کروڑ دیا آپ کو؟ دیا تھا, مل گیا تھا؟ مل گیا تھا, خرچ بھی ہو گیا تھا علاج پہ. ٹریٹمنٹ میں نے کیا, اور سارا پیسے سے ہی کیا. میں آج بھی آپ اگر چلے جائیں ڈاکٹرز ہاسپٹل میں, کو میرا خیال ہے 70 لاکھ کا میں نے وہاں پہ بل پے کیا تھا. چونکہ وہ پیسہ میں نے ٹریٹمنٹ, میرا مطلب وہی کینسر کا جو ہوتا ہے, لیکن میں نے روم لیا تھا باقاعدہ, یعنی وہ پیسہ میں نے وہ یوٹیلائز کیا, اور باقی پیسے ڈاکٹرز کو ٹریٹمنٹ وغیرہ ٹیسٹ وغیرہ جتنا, وہ کروڑ روپے سے تقریباً 1.5 کروڑ لگا تھا اس میں. 50. اور اس وقت آپ کی فیملی بچے ساتھ تھے؟ وہ ساتھ ہی تھے. علاج میں انہوں نے آپ کو ہاں ساتھ تھے, لیکن بٹ فائنینشلی ساتھ نہیں تھے میرے, لیکن مورلی سپورٹ ساتھ تھا. ٹھیک تھا, سپورٹ تھی. اور جو ہوا اس کے بعد ہوا کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. دیکھیں آپ اور میں, اگر مجھے آپ سے کچھ ان سے یا آپ کو مجھ سے, ہم اسٹوڈیو سے باہر جاتے ہیں, آپ اپنے گھر چلے جاتے ہیں, میں اپنے گھر چلے جاتا ہوں. کسی وقت آپ کے ذہن میں میری کوئی بات آ سکتی ہے, آپ کی کوئی بات میرے ذہن میں آ سکتی ہے. اس کا مطلب ہے ہم رابطے میں ہیں, ہم جدا تو نہیں ہیں.
ضروری نہیں ہے فزیکل پریزنس ضروری نہیں ہوتی, ایک میٹا فزیکل بھی ہوتی ہے, اسپریچول بھی ہوتی ہے. بہت ساری چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں ہیں, وہ ہیں. ہم چاہیں گے آپ اپنے بچوں میں ہوں, فیملی کے ساتھ ہوں, اہلیہ کے ساتھ ہوں. میں بھی یہ چاہتا ہوں, لیکن عزت کے ساتھ, بے عزتی کے ساتھ نہیں. آنر, ڈگنیٹی, جس کے لیے میں نے اپنی ساری زندگی گزاری. میں نے پیسے کو ترجیح نہیں دی, عزت کو ترجیح دی. آج آپ کا کھانا کون بناتا ہے, کپڑے کون دھوتا ہے, پریس کون کرتا ہے؟ کوئی نہ کوئی تو کرتا ہوگا. کوئی میری بھابھی ہوگی, کوئی میری بہن ہوگی, کوئی میری عزیز, کوئی میرا بھائی ہوگا. بہت سارے لوگ ہیں, ضروری نہیں ہے آپ کے بیوی بچے ہی آپ کے ہوں. مثلاً میں آپ کو بتاتا ہوں, اگر آپ میرے دوست ہوں یا مجھ سے آپ کو انس ہے, ٹھیک ہے, اور میں آپ کے پاس آؤں کہ یار مجھے بھوک لگی, آپ مجھے کھانا نہیں کھلاؤ گے؟ کھلاؤ گے کہ نہیں؟ کھلاؤ گے نا؟ آف کورس, یس. ہاں, تو اس طرح سے کہ میں کہیں بھی چلا جاؤں میں بھوکا نہیں رہ سکتا, چونکہ میرا رب میرا رازق ہے. جب آپ رب کو رازق سمجھتے ہیں تو پھر آپ کے لیے رزق کی کوئی تنگی نہیں ہے, کوئی آپ کو مسئلہ نہیں ہے, کوئی مصیبت نہیں ہے. ہم لوگ پتہ کیا ہے, ہم کمزور لوگ ہیں, اللہ پہ ہمارا تقوی نہیں ہے. تو ہم کیا ہے, ہم سمجھ بیٹھتے ہیں جی میرا بچہ, میرا بھائی, میری بیٹی, ہم رشتوں کو سمجھ بیٹھتے ہیں اپنا رازق, کہ یہ ہمیں کھلائیں گے, یہ ہمیں سپورٹ کریں گے, یہ ہمیں سنبھالیں گے. اس میں ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں. فضا صاحب, تاثر یہ ہے کہ آپ کے کیونکہ بچے بھی ظاہر ہے وہ ایک تو شوبز میں ہیں, اور پھر بہو نے بھی شوبز میں آنے کی کوشش کی, لیکن آپ ہرڈل بن گئے, اور جب آپ ہرڈل بنے تو آپ لائبلٹی تصور کیے جانے لگے. دس از مائی امپریشن, از اٹ ٹرو؟ لائبلٹی کس چیز کی تھی؟ میں ان کے کوئی ان سے تو نہیں کھاتا تھا, یا ابھی بھی کیا ان کو پہ ڈپینڈ کرتا ہوں. آپ ایک میڈیا ٹی وی نے بین کیا, آپ کو بین کیا, ظاہر ہے بچوں پہ امپیکٹ تو ہوتا ہے کہ یہ فردوس جمال کا بیٹا ہے. میڈیا ٹی وی اس کو کام نہیں دینا. کیوں؟ مجھے کیوں بین کیا, کس وجہ سے؟ I don't want to name that channel. ابھی میں نے ذکر کیا اس کا. وجہ کیا ہے؟ آپ نے سٹارز کو کرٹیسائز کیا نا, جن سٹارز کی بات کر رہے ہیں. تو سٹار کو کرٹیسائز کرنا پوری دنیا کرتی ہے, بٹ they banned you نا. Why؟ مطلب ہے وہ اتنے احمق لوگ ہیں, اتنے گھٹیا لوگ ہیں وہ, کہ وہ مطلب ہے کرٹیسزم بھی نہیں برداشت کر سکتے. آپ مجھ پہ سارا دن بیٹھ کے کرٹیسزم کریں, کرٹیسائز کریں, اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت چھوٹے لوگ ہیں. چینل, ایک بندے کا چینل کا مالک ہونا یا چینل کا سی او ہونا, یا مطلب ہے کو بہت امیر آدمی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آدمی بھی بڑا ہے. میرے آقا صلی اللہ رحمۃ اللہ عالمین, کتنی جائیداد تھی ان کی, کتنی دولت تھی ان کے پاس. اسی طرح تمام انبیاء کرام کو دیکھ لیں, اولیاء کرام کو دیکھ لیں. یہ داتا صاحب ہیں علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ, کتنی جائیداد تھی ان کی, لیکن لاکھوں لوگ روز جاتے ہیں ان کو سلام کرنے. پیسہ کچھ بھی نہیں ہے, دولت کوئی چیز نہیں ہے. لوگ لنگر کھاتے ہیں وہاں پہ, ہو سکتا ہے وہ بیچارے بھوکے اپنی زندگی میں وہ فاقے کرتے ہوں گے, وہ کیے ہوں گے انہوں نے, ایک وقت کی یا 2 وقت کی, ایک وقت کی روٹی کھاتے ہوں گے, یا وہ جس کو ہم پارچا روٹی کہتے ہیں وہ کھا لیتے ہوں گے, کبھی کھاتے بھی نہیں ہوں گے. پتہ نہیں کتنے کتنے دن ان کا روزہ ہوتا ہوگا. آرٹسٹ بڑا حساس ہوتا ہے, آرٹسٹ بہت فقیر ہوتا ہے, حساس ہوتا ہے نا سر, فقیر ہوتا ہے, درویش ہوتا ہے. کبھی یہ حساسیت فردوس جمال کی آنکھوں سے چھلکتی ہے؟ پتہ نہیں, وہ تو آپ بتا سکتے ہیں, میں اپنی آنکھیں حساسیت کا پیمانہ کبھی چھلک جاتا ہو آنکھوں سے؟ ہو جاتا ہے, ہوتا ہے. کس بات پہ رونا آتا ہے؟ ہے رونے والے, تجھے کس بات پہ رونا آیا. تو ہمیں کئی باتوں پہ رونا آ جاتا ہے. دیکھو, جو نرم دل کے لوگ ہوتے ہیں نا, حساس دل کے لوگ ہوتے ہیں, وہ بہت روتے ہیں. اور ہم کیا ہیں یار, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جتنے بھی ہیں وہ ساری روتے رہتے تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم
ان سے بڑی ہستی تو کائنات میں امت کے لیے روتے بعد تھے, از امت خدا کا غم تھا. بزرگ توئی قصہ مختصر. مختصر. آپ کو کس کا غم ہے, کس کے لیے روتے ہیں آپ؟ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام گرامی آتا ہے تو پتہ نہیں کیوں میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے, اور میں کسی کے لیے نہیں روتا. سرکار بس وہ ہے, اور مجھے کسی کی نہیں ہے پرواہ. آقا راضی رہیں بس. فضا صاحب, ناؤ کمنگ ٹورڈز دی اینڈ آف دس سیشن, ہم نے بہت سارے آرٹسٹ کی بات کر لی, ایون وہ جو اسٹارز ہیں جن کو آپ اسٹارز کہتے ہیں, دے آر ناٹ آرٹسٹ ایز پر یو سیڈ. بانو آپا کی بات کی, اشفاق احمد صاحب کی بات کی, بڑے بڑے رائٹرز کے ساتھ آپ نے کام کیا ہے. خلیل الرحمان قمر صاحب کی جو رائٹنگز ہیں بطور ڈرامہ نگار, کیسا پایا آپ نے ان کو؟ میں وہ کامنٹ نہیں کروں گا اس پہ, وہ اچھا نہیں لگتا. آپ کو پسند نہیں ہے؟ نہیں پسند ہے, اچھا آدمی, دوست بھی ہے نا. نہیں, لیکن میں تو پروفیشنلی کہہ رہا ہوں نا, لکھی ہوئی بطور لکھاری آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں کہیں جھول ہے, کمزور ہے اسکرپٹ میں اس جاننے؟ کا اپنا کچھ نہیں ہے. ہاں, اٹس ناٹ اوریجنل. بس ہمیں تو چونکہ ہم نے بانو آپا, اشفاق احمد, امجد منو بھائی, ٹھیک ہے جی, ان کے ساتھ ہم نے کام کیا ہوا ہے, تو جو اوریجنل لوگ تھے. تو وہ یہ ہے کہ آپ اگر دوسروں کے نوالوں پہ جگالی کرتے ہیں اور پھر داد مانگتے ہیں تو یہ ناجائز ہے. لاسٹلی کچھ سیاستدانوں کی بات کر لیں اگر آپ کی اجازت ہو تو. نہیں, میری فیلڈ نہیں ہے. اینی وے, شہباز شریف یا نواز شریف؟ شہباز شریف. نواز شریف یا آصف زرداری؟ میں نے دونوں سے واسطہ نہیں پڑا. نواز شریف یا عمران خان؟ ڈیفینیٹلی عمران خان. وہ اس وجہ سے نہیں, پالیٹکس کی وجہ سے نہیں, اس کا پرسونا, اس کی کنٹریبیوشن ان کرکٹ, اینڈ جو اس کا شوکت خانم والا جو ہے. بلاول بھٹو یا مریم نواز؟ میرا دونوں سے ہی واسطہ نہیں پڑا, لیکن میرے خیال میں مریم از فار بیٹر. میرا خیال ہے, ایوی میرا اسیسمنٹ ہے. اسیسمنٹ ایوی تو نہیں ہوتی, مطلب کوئی ایسی کوئی ریزن ہوگی؟ نہیں, اس کا ایٹیچیوڈ اور اس کا جو بیہیویئر ہے یا اس کا جو ایکٹ ہے اس سے وہ لگتا ہے, کیونکہ اس کے ایکٹ میں اور اس کے ایکٹ میں بڑا فرق ہے. یہ بڑی پازیٹیو اور کنسٹرکٹیو لگتی ہے. وہ ایئر میں ہے, ہوا میں ہے, یہ زمین پہ ہے. ٹھیک. لاسٹلی 3 میسیجز. پہلا میسیج جو آپ اپنی فیملی کو دینا چاہیں, اپنی اہلیہ کو اور اپنے بچوں کو, ہمارے اس پلیٹ فارم کی وساطت سے. خوش رہیں, سلامت رہیں, ایک دوسرے کا خیال رکھیں, اور بس آپس میں اتفاق رکھیں, اور کوشش کریں بڑا آدمی بننے, بڑے لوگ بننے کی, اور سچ بولیں بس. اور وہ میرے خیال بولتے بھی ہوں گے, اور اپنی ماں کا خیال رکھیں. آپ کی لو میرج تھی, ارینج میرج تھی؟ ارینج تھی. ٹھیک. اور ریگریٹ تو کوئی نہیں ہے نا؟ نہیں, نو ریگریٹ. ٹھیک. دوسرا میسیج سٹارز, جن کو آپ سٹارز کہتے ہیں, اور انڈسٹری, اس کے لیے. کون سی انڈسٹری؟ ظاہر ہے آپ کی انڈسٹری جو شوبز انڈسٹری ہے, اس میں کیا کوئی میسیج, کوئی پیغام ان کے لیے, کیا کریں, وہ کیا کرنا چاہیے؟ میرے خیال میں سٹارز جو ہے نا وہ نہیں بننا چاہیے, کیونکہ سٹارز جو ہیں وہ غروب ہو جاتے ہیں, رات کو نکلتے ہیں, دن کو پتہ بھی نہیں چلتا. تو سٹارز کی بجائے اگر آرٹسٹ اور ایکٹر بنے تو زیادہ بہتر ہے. لاسٹلی عوام کے لیے کوئی پیغام, پاکستانیوں کے لیے کوئی میسیج؟ سچ بولیں, سچ اوڑھیں, سچ کو پہچانیں, سچے آدمی کے پیچھے چلیں, اور ضد چھوڑ دیں, کیونکہ یہ ضد جو ہے نا
یہ انسان کو برباد کر دیتی ہے، کیونکہ ضد میں آپ غلط فیصلے کر لیتے ہو، غلط لوگوں کے پیچھے چل پڑتے ہو، صرف اس وجہ سے کہ ضد میں اس کے ساتھ ہوں، میں اس کے ساتھ ہوں. نہیں، سچ کے ساتھ چلیں، ضد کے ساتھ نہ چلیں. فردوس جمال صاحب، اٹ واز این ایبسلیوٹ پلیزر ہیونگ یو آن دا شو. مسکرائیے. تھینک یو سو مچ. اللہ آپ کو بھی مسکراتا رکھے، اور مجھے خوشی ہوئی اور بڑے عرصے بعد مجھے مزہ آیا آپ کے ساتھ بات کرنے کا اور گفتگو کرنے کا. اٹس سچ این آنر سر. فردوس جمال صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، اینڈ آئی ایم شیور ہی اسپوک ہز ہارٹ آؤٹ. جو گفتگو ہے انسینسرڈ ہے، اور آپ کے آرٹسٹ، آپ کے جس کو آپ چاہتے ہیں اس کے راستے، اس کی زبان سے انسینسرڈ آپ تک پہنچانے میں آئی ایم شیور کہ میں کامیاب ہوا ہوں. اگر آپ نے انجوائے کیا ہو تو اس کو لائک اور شیئر کرنا اس لیے مت بھولیے گا کہ اس سے ہمارا میسج میسز تک پہنچتا ہے. سو دس از ریحان طارق سائننگ آف فرام دی آرٹسٹ ایٹ 24+. السلام علیکم.